خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں لیجنڈز اینڈ لینڈز، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تاریخ کے ان گمشدہ ابواب سے باخبر رہ سکیں۔ ہاں، اور آج ہم جس عظیم شاہکار پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے CRMF کرٹول کی لکھی ہوئی کتاب اے ہسٹری آف دی گریٹ وار 1914 ٹو 1918۔ مطلب یہ کتاب محض جنگی واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ان انسانی فیصلوں، فوجی حکمت عملیوں اور عالمی سیاست کا ایک گہرا تجزیہ ہے جس نے 20ویں صدی کا رخ موڑ دیا۔ بالکل صحیح۔ آج کے پہلے حصے میں ہم جنگ کے ابتدائی مہینوں پر توجہ دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بیلجیم پر حملے نے برطانیہ کو جنگ میں دھکیلا، مارنے کی وہ عظیم لڑائی جس نے جرمن خوابوں کو چکنا چور کر دیا، اور وہ حالات جنہوں نے یورپ کو خندقوں کی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ کہ اس پورے دور کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان فیصلہ سازوں کے ذہنوں میں اترنا پڑے گا جو میز پر نقشے رکھ کر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ زمینی حقائق اس سے بہت مختلف تھے۔ ہاں، کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جرمنی کی جو سب سے بڑی جنگی حکمت عملی تھی، جسے شلیفن لائڈن کہا جاتا تھا، وہ کتنا بڑا اور پیچیدہ منصوبہ تھا۔ دہائیوں سے اس پر کام ہو رہا تھا۔ بالکل، جرمن جنرل سٹاف کے لیے تو یہ ایک مقدس صحیفے کی طرح تھا۔ مطلب ایلفریڈ وان شلیفن کا ماننا تھا کہ فرانس کی سرحد پر موجود قلعوں سے براہ راست ٹکرانا تو بالکل خودکشی ہوگی۔ تو ان کا حل یہ تھا کہ فرانس کو الجھا کر ایک بہت بڑا چکر کاٹا جائے، رائٹ؟ بیلجیم اور ہالینڈ کے راستے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جب 1914 میں جنرل مولٹکے نے اس منصوبے پر عمل کرنے کی تیاری کی تو اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی کر دی۔ اس نے ہالینڈ کو اس گھیراؤ سے نکال دیا۔ تو اب ساری کی ساری جرمن فوج کو صرف بیلجیم کے راستے جانا تھا؟ ہاں، لاکھوں فوجیوں کے سیلاب کو صرف بیلجیم کے تنگ راستوں سے گزرنا پڑا، اور یہ سب ایک بہت حیران کن مفروضے پر مبنی تھا۔ اچھا، وہ مفروضہ کہ بیلجیم کچھ نہیں کہے گا، مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی شخص ریس جیتنے کے لیے اپنے پڑوسی کے کانٹے دار باغ سے شارٹ کٹ لے اور سوچے کہ پڑوسی بس چپ چاپ دیکھتا رہے گا، کوئی مزاحمت نہیں کرے گا۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، اور یہی جرمنوں کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ بیلجیم کی مزاحمت نے ان کے پورے ریاضیاتی منصوبے کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس ابتدائی مرحلے میں ہی جرمنوں کو تقریباً 40,000 فوجیوں کا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 40,000؟ وہ بھی اتنی جلدی؟ یہ تو واقعی بہت بڑا جھٹکا ہوگا، لیکن کتاب کے مطابق صرف جانی نقصان ہی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ریلوے لائنوں اور پلوں کی تباہی نے بھی بہت اثر ڈالا۔ جرمن فوج کا ٹائم ٹیبل کتنا متاثر ہوا اس سے؟ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جرمن فوج کا تو سارا انحصار ہی ریلوے پر تھا۔ ان کا ٹائم ٹیبل منٹوں کے حساب سے طے تھا۔ جب بیلجیم کی فوج نے پسپائی کے دوران پل اور سرنگیں اڑا دیں تو یہ ایسا تھا جیسے کسی نے چلتی فیکٹری کی مرکزی کنویئر بیلٹ ہی نکال دیو۔ تو 20 اگست کو جب جرمن برسلز میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو ان کا ظاہری رعب تو تھا، لیکن اندر سے نقل و حمل مفلوج ہو چکی تھی۔ جی بالکل، سپلائی لائنز منقطع ہو رہی تھیں، آگے لگنے والوں تک خوراک اور گولہ بارود پہنچانا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن اسی دوران ایک اور حیرت انگیز چیز ہو رہی تھی۔ جب جرمن شمال سے گھیر رہے تھے تو کیا آپ کو اندازہ ہے فرانسیسی فوج کیا کر رہی تھی؟ ہاں، یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کتاب میں پڑھ کر۔ فرانسیسی فوج نے جرمن حملے کو روکنے کے بجائے خود لورین اور آرڈینس کے علاقوں میں حملہ کر دیا، بغیر کسی جاسوسی یا ریکانیسنس کے۔ ہاں، اس سے بیٹل آف دا فرنٹیئرز کہا جاتا ہے۔ فرانسیسی فوج کی برسوں سے یہ سوچ تھی، جسے وہ اعلان یا جارحانہ روح کہتے تھے، کہ دفاع کرنا تو کمزوری ہے، جنگ بس لگاتار حملے سے جیتی جا سکتی ہے۔ یہ تو حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی۔ مطلب فوجی کمانڈرز نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی؟ جرمن مشین گنوں کے سامنے اندھا دھند چلے گئے؟ بالکل، ان کا عقیدہ تھا کہ فرانسیسی فوجی کا جذبہ دشمن کی ہر ٹیکنالوجی، حتیٰ کہ مشین گن پر بھی بھاری پڑے گا۔ لیکن پرنس روپرکٹ کے تحت جرمن فوج نے خندقیں کھود کر مشین گنیں لگا رکھی تھیں۔ جب فرانسیسیوں نے کھلے میدان میں حملہ کیا
تو جرمنوں نے انہیں بے دردی سے کاٹ کر رکھ دیا۔ لیکن اسی تباہی میں جنرل فوش کی 20ویں آئرن کور کی بہادری کا واقعہ بھی تو ہے نا کتاب میں؟ جی ہاں، جب پوری فرانسیسی فوج ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اس آئرن کور نے ایک مضبوط دیوار کا کام کیا۔ لیکن دیکھیں، ان کی یہ بہادری فرانسیسی ہائی کمانڈ کی اس بنیادی غلطی کا ازالہ تو نہیں کر سکتی تھی نا، کہ مشین گنوں کے سامنے ننگی چھاتی کے ساتھ حملہ کرنا بہادری نہیں، حماقت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی پسپائی کے دوران اچانک برطانوی فوج یعنی BEF میدان میں آ جاتی ہے، وہ بھی بالکل آخری وقت پر، مانس کے مقام پر۔ بالکل، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ برطانوی جنرل سر جان فرینچ کو تو فرانسیسیوں کے اصل منصوبے کا علم ہی نہیں تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ فرانسیسی کتنی بری طرح شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مطلب اتحادیوں میں رابطے کا اتنا بھیانک فقدان تھا؟ جی ہاں، برطانوی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک مشترکہ حملے کا حصہ بننے والے ہیں، جبکہ حقیقت میں پورا جرمن سیلاب اب براہ راست برطانوی فوج کے سامنے آ چکا تھا۔ لیکن کتاب میں انہیں انکمپیریبل آرمی یعنی بے مثال فوج کہا گیا ہے۔ مونس کی لڑائی کوئی شکست نہیں تھی، بلکہ وہ تو دشمن کو الجھانے کا ایک کمال کا ڈیلیئنگ ایکشن تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ 22 اور 23 اگست کو مونس کے مقام پر برطانوی فوجیوں نے اپنی رائفلوں سے اتنی تیز اور درست فائرنگ کی کہ جرمنوں کو لگا جیسے ان کے سامنے بے شمار مشین گنیں نصب کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے جرمنوں کو واقعی حیران کر دیا۔ تو یہاں ایک عام قاری کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ کی فوج اتنی شاندار لڑ رہی ہو تو پھر اچانک پسپائی کیوں اختیار کرنی پڑی؟ دیکھیں، میدان جنگ میں صرف سامنے موجود دشمن کو مارنا کافی نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی فوج کے دائیں اور بائیں پہلو یعنی فلینکس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی چونکہ فرانس کی 5ویں آرمی پیچھے ہٹ رہی تھی تو برطانوی فوج کے دونوں اطراف کھلے رہ گئے تھے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اگر وہ وہاں سے پیچھے نہ ہٹتے تو جرمن فوج آسانی سے گھوم کر انہیں چاروں طرف سے محاصرے میں لے سکتی تھی۔ اس لیے انہیں ایک طویل، تھکا دینے والی پسپائی پر مجبور ہونا پڑا تاکہ وہ فرانسیسی لائن کے ساتھ اپنا رابطہ دوبارہ قائم کر سکیں۔ اور یہ پسپائی بالآخر تاریخ کی ایک ایسی فیصلہ کن جنگ پر ختم ہوتی ہے جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں مارنے کی عظیم لڑائی کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شلیفن پلان کی عمارت بالکل زمین بوس ہو گئی۔ کیا یہ واقعی کوئی معجزہ تھا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں؟ لوگ اسے مارنے کا معجزہ ضرور کہتے ہیں، لیکن کرٹ ول کی کتاب کا تفصیلی مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ معجزہ کم اور جرمن ہائی کمانڈ کی ایک بہت بڑی بلکہ تاریخی ٹیکنیکل غلطی زیادہ تھی۔ ہاں، وہ جنرل مالٹکے والا مسئلہ۔ وہ تو محاذ سے سینکڑوں میل دور لگزمبرگ میں بیٹھا تھا اور اس وقت کے سست وائرلیس نظام پر انحصار کر رہا تھا۔ بالکل، مواصلات کی مکمل ناکامی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ محاذ پر اصل صورتحال کیا ہے، اور اسی دوران جرمن فرسٹ آرمی کے کمانڈر وان کلوک نے ایک مہلک فیصلہ کر لیا۔ وہ فیصلہ کہ پیرس کی طرف جانے کے بجائے اندر کی طرف مڑ جانا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے شطرنج کے کھیل میں آپ بادشاہ کو مارنے کے بالکل قریب ہوں لیکن ایک غلط چال سے اپنا سب سے طاقتور مہرہ کٹوا بیٹھیں۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ وان کلوک نے سوچا کہ فرانسیسی فوج اب مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، تو وہ ان کا پیچھا کرنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے اندر مڑ گیا۔ اس ایک چال سے اس کی فرسٹ آرمی اور برابر میں موجود بیلو کی سیکنڈ آرمی کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا خلا نہیں تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ بڑھتے بڑھتے تقریباً 20 میل چوڑا ہو گیا۔ لاکھوں فوجیوں کی صف بندی کے عین درمیان 20 میل کا خلا تو کسی بھی فوج کو نگل سکتا ہے۔ بالکل، اور فرانسیسی کمانڈر جنرل جوفر کے احساب نے یہاں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جب فرانسیسی ہوا بازوں نے جاسوسی کے دوران اس 20 میل چوڑے خلا کی نشاندہی کی تو جوفر نے فوراً اپنی فوجوں کو پلٹ کر برطانوی فوج کے ساتھ مل کر اس خلا میں گھسنے کا حکم دے دیا۔ واہ، مطلب یہ جوابی کاروائی اتنی اچانک تھی کہ جرمنوں کے ہوش اڑ گئے۔ تو کیا اسی وجہ سے لیفٹیننٹ کرنل ہینٹش کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا؟ جی بالکل۔ جب ہینٹش نے لگزمبرگ سے آ کر محاذ پر یہ 20 میل کا خلا اور جرمن فوج کی بے بسی دیکھی تو پوری جرمن فرسٹ اور سیکنڈ آرمی کو بچانے کا واحد راستہ پسپائی تھا۔ 6 ہفتوں میں پیرس پر قبضہ کرنے کا وہ بے عیب شلیفن پلان اس ایک تکنیکی غلطی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کے بعد تو جنگ کا دور ہی بدل گیا۔
मारने की लड़ाई के बाद वॉर ऑफ मूवमेंट यानी खुले मैदानों की जंग का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। हाँ, जर्मन फौज पीछे हटकर दरियाए आइजन के पास रुकी और जब उन्हें एहसास हुआ कि मजीद पीछे नहीं हट सकते और खुले मैदानों में इत्तेहादियों की तोपों का सामना भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दी। बिल्कुल, तोपखाने और मशीन गनों के खौफ ने जंग को जमीन के अंदर धकेल दिया। दोनों फौजों ने खुद को बचाने के लिए खंदकें खोद लीं, जो रफ्ता रफ्ता एक ना खत्म होने वाले जाल में बदल गईं। एक ऐसा तारीख जंगी मोड़ जिसने जंग के रोमानवी तस्वुर को कुचल दिया और लाखों जानें महज चंद गज जमीन के लिए कुर्बान कर दी। सही कहा आपने। खैर, खंदकों की इस हौलनाक हकीकत के साथ ही हमारा ये हिस्सा मुकम्मल होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे दी वॉर एट सी और दी ईस्टर्न फ्रंट पर, जहां हम समंदरों की हुक्मरानी और रूस के बर्फानी मैदानों में होने वाली खूनरेज लड़ाइयों का जिक्र करेंगे। वो भी यकीनन बहुत सनसनीखेज मौज़ूआत होंगे। बिल्कुल, लेकिन आज के इस जायजे को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सब एक बहुत गहरे सवाल पर गौर करें। सोचने की बात यह है कि अगर 1914 में मुवासलात का निज़ाम आज जैसा होता और जर्मन हाई कमांड को बरवक्त मालूमात मिल रही होती, तो क्या खंदकों की वो खूनी जंग कभी शुरू होती? क्या तारीख का धारा महज चंद टेलीग्राफ पैगामात की ताख़ीर की वजह से बदल गया? इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा। नवंबर 1914, पिछले हिस्से में हमने बात की थी मगरिबी मिहाज की खंदकों और इस जंग के जो इब्तिदाई ज़मीनी हमले थे। जी बिल्कुल। लेकिन अब मेरा मतलब है हालात तेज़ी से बदल रहे थे। ये जंग अब सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि समुद्रों और मशरकी यूरोप के बर्फपोश मैदानों तक पहुंच चुकी थी। तो आज के इस गहरे मुताले का मकसद ये समझना है कि कैसे बरतानिया ने समुंदरों पर अपनी खामोश मगर महलिक बरतरी कायम की और पोलैंड के कीचड़ भरे मैदानों में लूत्स की अजीब तरीन जंग कैसे लड़ी गई। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरह आबदोजों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने जंग के सदियों पुराने उसूलों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सही। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि जदीद दौर में मईशत और टेक्नोलॉजी की जंग कैसे हज़ारों मील दूर बैठे आम इंसानों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है, चाहे वो मैदान जंग से कितना ही दूर क्यों ना हो। तो शुरुआत समुद्रों से करते हैं। ज़रूर। देखिए, जब भी पहली जंग अजीम का जिक्र आता है तो आम तौर पर जहन में फौरन खंदकें, कीचड़ और तोपों का शोर ही उभरता है। हाँ, खंदकों की जंग ही सबसे ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल, लेकिन इस जंग का एक बहुत बड़ा और मेरा ख्याल है फैसला कुन हिस्सा उन खामोश समंदरी तिजारती रास्तों पर लड़ा जा रहा था जहां से खुराक, खाम माल और गोला बारूद गुजरता था। मतलब ये कोई रवायती लड़ाई नहीं थी। जी नहीं, ब्रिटानिया की बहरी हिकमत अमली कोई आम जंगी मंसूबा नहीं था, बल्कि ये एक इंतहाई महतात और सोची समझी माशी नाकाबंदी थी। इनका मकसद दुश्मन को फाकों पर मजबूर करना था। और इस नाकाबंदी का तरीकाकार मैं तो कहूँगा हैरानकुन था। उन्हें जर्मन बहरिया से जाकर बराह रास्त लड़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ, वो आमने सामने की लड़ाई से गुरेज कर रहे थे। बरतानवी बहरिया का एक बुनियादी असूल ये था कि जर्मनी के मुकाबले में उनके पास जो बड़े जंगी जहाज़ हैं, जिन्हें कैपिटल शिप्स कहा जाता है, उनमें कम से कम 60% बर्तरी होनी चाहिए। 60%? जी, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन था। बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ बहरी जहाज़ों की गिनती तक महदूद नहीं थी। उन्होंने जोग्राफिया को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। अगर नक्शे पर नज़र डाली जाए तो शुमाली बहर यानी नॉर्थ सी से बाहर निकलने के दो ही कुदरती रास्ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की आपने। जनूब में आपनाए डोवर का रास्ता है जो सिर्फ 21 मील चौड़ा है, और शुमाल में शेटलैंड्स और नॉर्वे के दरमियान का रास्ता जो तकरीबन 190 मील चौड़ा है। यानी वो रास्ते इतने बड़े भी नहीं थे कि बरतानवी बहरिया उन्हें संभाल न सके। जी हाँ, बरतानवी बहरिया ने महज इन दोनों दरवाजों पर अपना मजबूत पहरा बिठा दिया। ये ऐसे ही था जैसे किसी ने एक बड़े घर के दोनों बैरूनी दरवाजों पर ताले लगा दिए हों और अंदर बैठे लोग मुकम्मल तौर पर कैद हो जाएं। तो जर्मन बहरिया और उनके तिजारती जहाज इस नॉर्थ सी के अंदर बुरी तरह फंस कर रह गए। बिल्कुल, कोई भी जहाज बरतानवी जंगी बेड़े की नजरों से बचकर नहीं गुजर सकता था। वो वहीं कैद होकर रह गए थे। और यहीं पर एक और उन्सुर भी तो है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का कमाल। हाँ, वायरलेस टेक्नोलॉजी।
صحیح۔ اس وقت وائرلیس ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو چکی تھی کہ لندن کے وائٹ ہال میں بیٹھی برطانوی ایڈمرالٹی دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اپنے جہازوں کو فوراً پیغامات بھیج سکتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی جدت تھی، اس نے پوری بحری جنگ کی شکل ہی بدل دی۔ مطلب یہ ایک طرح سے پورے سمندر پر ایک نادیدہ جال پھینکنے کے مترادف تھا۔ لیکن یہاں ایک بات کھٹکتی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ صدیوں پرانے کچھ بحری قوانین بھی تو موجود تھے، جیسے 1856 کا ڈکلریشن آف پیرس۔ جی، وہ قوانین تو تھے۔ تو وہ قانون تو جنگ کے دوران بھی غیر جانبدار ممالک کی تجارت کو تحفظ دیتا تھا۔ کیا وہ سارے بین الاقوامی قوانین یکدم ختم ہو گئے؟ کہ پرانے قوانین تب تک ہی چلتے ہیں جب تک کوئی طاقتور ملک انہیں توڑنے کا نیا جواز نہ ڈھونڈ لے۔ برطانیہ نے بظاہر ان قوانین کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ ان کی تشریح اپنے حق میں بدل دی۔ اچھا، کس طرح؟ انہوں نے مسلسل سفر یا جسے کنٹینیوس وائج کہتے ہیں، اس کا قانون انتہائی سختی سے لاگو کر دیا۔ اس کا میکانزم سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ فرض کریں کہ ایک امریکی جہاز روئی لے کر ہالینڈ جا رہا ہے۔ اب ہالینڈ تو جنگ میں شامل نہیں تھا، وہ ایک غیر جانبدار ملک تھا۔ بالکل، تو پرانے قوانین کے تحت اس جہاز کو کسی صورت نہیں روکا جا سکتا تھا۔ جی، لیکن برطانیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ یہ روئی ہالینڈ سے ہوتی ہوئی بالآخر جرمنی جائے گی، جہاں اس سے فوجی وردیوں اور بارود بنے گا، اس لیے یہ سامان راستے میں ہی ضبط کر لیا جائے گا۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر جانبدار ممالک بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ گئے؟ بالکل آ گئے، اور جو غیر جانبدار تاجر اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ ایک بلیک لسٹ کا نظام بنا دیا گیا۔ بلیک لسٹ؟ یعنی ان پر پابندی لگا دی گئی؟ جی، اگر کسی بھی تاجر نے جرمنی کے ساتھ تجارت کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو اسے دنیا بھر کی برطانوی بندرگاہوں پر کوئلہ بھرنے اور دیگر سہولیات حاصل کرنے سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں بغیر کوئلے کے تو جہاز سمندر میں لوہے کا کچرا بن کر رہ جاتا ہے۔ ہاں، وہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ذرا اس کے انسانی پہلو پر غور کریں، یہ ایک طرح سے پورے ملک کا معاشی گلا گھونٹنے والی بات تھی۔ اس محاصرے نے جرمنی کے اندر عام شہریوں کا کیا حال کیا ہوگا؟ اس ناکہ بندی کا اثر جرمنی کے اندر انتہائی ہولناک اور صبر آزما تھا۔ جرمنی اپنی ضرورت کی خوراک اور زراعت کے لیے استعمال ہونے والی کھاد کا ایک بہت بڑا حصہ باہر سے درآمد کرتا تھا۔ تو جب درآمدات رک گئیں تو کیا ہوا؟ جب یہ درآمدات مکمل طور پر رک گئیں تو ملک کے اندر خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ یہ گولی باری جیسی کوئی فوری موت نہیں تھی، بلکہ ایک سست موت تھی۔ یعنی لوگ بھوک سے مرنے لگے تھے؟ جی بالکل، خوراک کی قلت اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے لاکھوں عام شہری، عورتیں اور بچے متاثر ہوئے۔ جنگ کا میدان اب سرحدوں سے نکل کر عام گھروں کے کچن تک پہنچ چکا تھا۔ اب یہیں سے ایک زبردست منطقی کڑی جڑتی نظر آتی ہے۔ جرمنی کا گلا سمندروں میں دھیرے دھیرے گھونٹا جا رہا تھا۔ ہاں، وہ دباؤ محسوس کر رہے تھے۔ جرمن قیادت جانتی تھی کہ اگر یہ جنگ لمبی کھینچی تو وہ خندقوں میں کم اور بھوک سے زیادہ مریں گے۔ انہیں ہر صورت میں ایک تیز اور فیصلہ کن فتح چاہیے تھی۔ اور چونکہ مغربی محاذ پر خندقوں کی وجہ سے ایک نہ ٹوٹنے والا ڈیڈ لاک آ چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا پورا زور مشرقی محاذ یعنی پولینڈ کی طرف لگا دیا۔ لیکن پولینڈ کا منظرنامہ تو مغربی محاذ سے بھی زیادہ وحشتناک تھا۔ مشرقی محاذ کی حرکیات مغربی محاذ سے یکسر مختلف تھیں۔ وہاں فرانس کی طرح خندقوں کا وہ مستقل سکوت نہیں تھا جہاں مہینوں تک فوجیں ایک ہی جگہ بیٹھی رہیں۔ ہاں، وہاں تو بہت تیز حرکت ہو رہی تھی۔ رفتار حملہ شروع کیا۔ اور اس کے جواب میں روسی فوج کے کمانڈر گرینڈ ڈیوک نے کیا کیا؟ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک حیران کن حکمت عملی اپنائی۔ جی، گرینڈ ڈیوک نے ایک بہت ہی خفیہ حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی 12 کورس کو گلیشیا کے محاذ سے انتہائی خاموشی سے نکالا اور دریائے وسٹولا کے پیچھے منتقل کر دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک پسپائی تھی، مطلب جسے اسٹریٹجک ریٹریٹ کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ خطرات سے بھری ہوئی تھی، جس کا مقصد جرمن فوج کو اندر تک کھینچ لانا تھا۔ اور یہ پسپائی کوئی پکی سڑکوں پر تو ہو نہیں رہی تھی۔ لیوبلن اور کراسنک کے درمیان کا علاقہ، یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہاں کیچڑ کا کیا حال ہوگا۔ کیچڑ کا ذکر تو ذرائع میں بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ سڑکوں کے دونوں اطراف کئی 100 گز تک زمین مکمل دلدل بن چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ گھوڑے اور انسان گھٹنوں کیچڑ میں دھسے ہوئے تھے۔ بھاری توپوں کو کھینچنا تو ایک عذاب ہی ہوگا۔
عذاب سے کم نہیں تھا۔ روسی فوج کی 5ویں آرمی تو 6 دن تک بغیر روٹی کے اسی کیچڑ اور دلدل میں سفر کرتی رہی، اور جرمن فوج جب بعد میں پیچھے ہٹتی تھی تو وہ تمام ریلوے لائنوں اور سڑکوں کو مکمل تباہ کر دیتی تھی تاکہ روسیوں کو کوئی سپلائی نہ مل سکے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو مشرقی محاذ کو اتنا مہلک بناتا ہے۔ وہاں فوجوں کا سب سے بڑا دشمن سامنے کھڑا مخالف فوجی نہیں، بلکہ جغرافیہ اور خراب موسم تھا۔ اور رسد کی عدم موجودگی بھی۔ روسیوں کے پاس گولہ بارود کی اتنی شدید کمی تھی کہ وہ بعض اوقات بغیر گولی چلائے لڑنے پر مجبور تھے۔ ارے واہ، بغیر گولی چلائے۔ اور انہی بدترین حالات میں نومبر 1914 میں لودز کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی، اسے عسکری تاریخ کی الجھی ہوئی ترین جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لودز کی جنگ واقعی کسی سسپینس تھرلر سے کم نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کیفیت پر غور کریں۔ جنرل پلیاوے کی روسی سیکنڈ آرمی 3 اطراف سے جرمن فوج کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ جی، صورتحال ایسی تھی کہ جرمنوں کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے روسیوں کو جال میں پھنسا لیا ہے اور بس اب انہیں مکمل طور پر ختم کرنا باقی ہے۔ لیکن پھر کہانی میں اچانک ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ ہاں، جرمنوں کی پیش قدمی کے دوران ہی جنوب سے روسی 5ویں آرمی اور مشرق کی جانب لووچ کے علاقے سے مزید روسی دستے وہاں پہنچ گئے۔ اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے ان جرمن دستوں کو ہی گھیرنا شروع کر دیا جو سیکنڈ آرمی کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یعنی جو شکاری تھے وہ خود شکار بن گئے۔ بالکل، یہ ایک ایسا دائرے کے اندر دائرہ تھا جہاں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرنٹ لائن کہاں ہے۔ مطلب دوست کون ہے اور دشمن کہاں سے فائر کر رہے کچھ پتا نہیں تھا۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک بہت بڑی بھول بھلیا جس میں سب ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہوں اور سبھی راستہ بھٹک چکے ہوں۔ اور اس ساری صورتحال پر وہاں کا موسم قہر ڈھا رہا تھا۔ نومبر کی شدید برف باری اور جما دینے والی سردی۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ گاڑیاں اس لیے نہیں چل پا رہی تھیں کیونکہ ان کے ریڈیٹرز کے اندر پانی برف بن کر جم چکا تھا۔ ہاں، اور جو ہزاروں فوجی زخمی ہو کر گرے وہ گولیوں سے نہیں بلکہ اس خوفناک سردی میں جم کر ہلاک ہو گئے۔ یہ انسان کی انسان سے جنگ کے ساتھ ساتھ فطرت سے بھی جنگ تھی۔ اور اس تمام افراتفری اور خون جمع دینے والی سردی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فریق ایک مکمل تباہی سے تو بچ گئے لیکن کسی کو واضح فتح نہیں ملی۔ روسی اپنی سیکنڈ آرمی کو نکالنے میں تو کامیاب رہے لیکن انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ جی، گولہ بارود کی کمی کی وجہ سے، جبکہ جرمنوں کو عین وقت پر مغربی محاذ سے آنے والی کمک نے بچا لیا۔ اس جنگ نے جرمنی پر یہ تلخ حقیقت واضح کر دی کہ مشرق کے برفیلے میدانوں میں بھی کوئی فوری اور فیصلہ کن فتح ملنے والی نہیں ہے۔ بالکل، ڈیڈ لاک ہر جگہ تھا۔ تو اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ جب مشرق میں بھی ڈیڈ لاک آ گیا، مغربی محاذ پر بھی خندقیں کھد چکی تھیں اور سمندر پر برطانوی معاشی محاصرہ ان کا گلا دبا رہا تھا، تو جرمنی کو ایک انتہائی مایوس کن اور بے رحم قدم اٹھانا پڑا۔ آپ آبدوزوں کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، انہوں نے برطانوی بحری محاصرے کو توڑنے کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا: آبدوز یا یو بوٹ۔ آبدوز اس وقت واقعی ایک بالکل نیا اور انوکھا تصور تھا۔ سطح سمندر کے نیچے چھپ کر وار کرنے والی یہ مشین شروع میں تو خود جرمن بحریہ کے لیے بھی ایک تجربہ ہی تھی، لیکن اس کی اصل طاقت کا اندازہ پوری دنیا کو اس دن ہوا جب جرمن کمانڈر وڈیگن کی آبدوز جو U-9 تھی، اس نے ایک ہی دن میں 3 بڑے برطانوی کروزرز کو ٹورپیڈو کر کے سمندر برد کر دیا۔ یہ بحری تاریخ کا ایک زلزلہ تھا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اربوں روپے لگا کر بنائے گئے دیوا ہیکل جنگی جہاز سمندر کی گہرائی میں چھپی ایک چھوٹی سی نظر نہ آنے والی آبدوز کے سامنے کس قدر بے بس ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے جس پر مجھے لگتا ہے ہمیں بحث کرنی چاہیے۔ جب بھی آبدوزوں کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جرمنی نے جنگ کے اخلاقی اور قانونی اصول توڑ دیے۔ ہاں، یہ تنقید تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، برطانیہ اپنے بحری محاصرے سے لاکھوں جرمن شہریوں، عورتوں اور بچوں کو فاقوں پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ دنیا ایک طرف معاشی قتل عام کو تو عسکری حکمت عملی کہہ کر قبول کر رہی تھی، لیکن جب جرمنی نے اپنے دفاع میں آبدوز کا استعمال کیا تو اسے ظالمانہ اور غیر اخلاقی قرار دے دیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور پیچیدہ نکتہ ہے۔ میری نظر میں اس کا جواب دراصل پرانے بحری قوانین کی عملیت اور ٹیکنالوجی کے ٹکراؤ میں چھپا ہے۔ وہ کیسے؟
پرانے جو پرائز رولز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی تجارتی جہاز کو روکیں گے تو پہلے اسے وارننگ دیں گے، اس کی تلاشی لیں گے، جہاز کے عملے کو لائف بوٹس میں اترنے کا وقت دیں گے، اور پھر اگر وہ سامان جنگی نوعیت کا نکلا تب جا کے جہاز کو ڈبوئیں گے۔ ایک آبدوز کے لیے ان قوانین پر عمل کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ صحیح، کیونکہ اس کا میکینزم ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ایک آبدوز جب پانی کی سطح پر آتی ہے تو وہ ایک اندھی، سست اور کمزور سی دھات کی ٹیوب بن جاتی ہے۔ جی، اگر سامنے والا تجارتی جہاز اس پر ایک عام سی رائفل یا چھوٹی توپ کا گولہ بھی داغ دے تو آبدوز کا خول ٹوٹ جائے گا اور وہ کبھی دوبارہ غوطہ نہیں لگا سکے گی۔ اور برطانیہ نے تو ویسے بھی بہت ہوشیاری سے اپنے تجارتی جہازوں پر خفیہ بندوقیں لگانا شروع کر دی تھیں اور انہیں غیر جانبدار ممالک کے جھنڈے لہرانے کی ہدایت بھی دے دی تھی۔ اور عین اسی مجبوری نے آبدوز جنگ کی نوعیت کو یکسر بدل دیا۔ جرمن کمانڈرز کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ زیر آب چھپے رہیں، پیریسکوپ سے ہدف کو دیکھیں اور بغیر کسی وارننگ کے ٹارپیڈو داغ دیں۔ پھر تو فروری 1915 میں جرمنی نے ایک باقاعدہ اعلان بھی کر دیا تھا۔ ہاں، انہوں نے برطانیہ کے ارد گرد کے تمام سمندری علاقے کو وار زون قرار دے دیا۔ ان کا موقف سیدھا تھا کہ چونکہ برطانیہ انہیں بھوکا مار رہا ہے، اس لیے وہ بھی برطانیہ تک پہنچنے والے ہر تجارتی جہاز کو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، تباہ کر دیں گے۔ اور اس فیصلے کے نتائج دنیا کی تاریخ بدلنے والے ثابت ہوئے۔ لوسیٹانیا اور سیسیکس جیسے بڑے مسافر بردار جہازوں پر حملے ہوئے۔ لوسیٹانیا کے ڈوبنے کا واقعہ تو انتہائی لرزہ خیز تھا۔ ایک بے پناہ بڑا مسافر جہاز جو محض 18 منٹ میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ 18 منٹ، اور اس میں 1200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں 128 امریکی بھی تھے۔ اور ان حملوں نے عالمی سیاست میں ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ امریکی صدر وڈرو ولسن، جو اب تک اس جنگ سے بالکل الگ تھلگ تھے، انہوں نے انتہائی سخت الٹیمیٹم بھیجنا شروع کر دیے۔ دراصل جرمنی نے برطانوی ناکہ بندی توڑنے کی جو یہ انتہائی کوشش کی، میرا ماننا ہے وہی بالآخر ان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوئی۔ میں اتفاق کرتی ہوں۔ غیر اعلانیہ آبدوز جنگ نے عالمی رائے عامہ کو ان کے خلاف کر دیا اور آخرکار امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے کی بنیاد رکھ دی۔ نئی ٹیکنالوجی نے نہ صرف جنگ کے پرانے قوانین بدلے، بلکہ اس جنگ کا دائرہ ان ملکوں تک بھی پھیلا دیا جو اس سے کوسوں دور بیٹھے تھے۔ اس نئی اور اندیکھی آفت سے نپٹنے کے لیے برطانیہ نے بھی تو کچھ ترکیبیں نکالی تھی نا؟ ہاں، انہوں نے کچھ کمال کی اور کچھ حد تک حیرت انگیز ترکیبیں نکالی، جیسے کہ کیو شپس یا ڈیکوئے شپس کا استعمال۔ ہاں، کیو شپس، اس کا طریقہ کار تو کسی تھیٹر کے ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ یہ جہاز بظاہر خستہ حال پرانے تجارتی جہاز لگتے تھے جن پر لکڑی کا سامان لدا ہوتا تھا، لیکن ان کی دیواروں کے پیچھے، لکڑی کے تختوں کے نیچے خفیہ توپیں نصب ہوتی تھیں۔ ان کا واحد مقصد آبدوز کو دھوکہ دے کر پانی کی سطح پر لانا تھا۔ تو مطلب جب کوئی آبدوز ان پر حملہ کرنے کے لیے سطح پر آتی تو ان جہازوں کا عملہ جان بوجھ کر خوف زدہ ہونے کی شاندار اداکاری کرتا۔ بالکل، کچھ لوگ چیختے چلاتے لائف بوٹس کی طرف بھاگتے اور جہاز چھوڑنے کا ڈرامہ کرتے۔ آبدوز کا کمانڈر جب تسلی کر لیتا کہ یہ ایک عام سا تجارتی جہاز ہے اور بالکل قریب آ جاتا تو اچانک وہ خستہ حال جہاز اپنے پردے گرا دیتا۔ چھپی ہوئی توپیں باہر نکلتیں اور آبدوز پر سیدھا فائر کھول دیا جاتا۔ کیا زبردست چال تھی! لیکن مجھے جس چیز پر سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے وہ ہے قافلہ نظام، یعنی کانوائے سسٹم کی شدید مخالفت۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی بحث ہے۔ کانوائے سسٹم کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے تجارتی جہازوں کو ایک ساتھ جنگی جہازوں کے پہرے میں سمندر پار کروایا جائے، مگر برٹش ایڈمائرلٹی کے بڑے بڑے دماغ، اعلیٰ ترین بحری ماہرین طویل عرصے تک اس نظام کو اپنانے سے انکاری رہے۔ یہ بات واقعی سمجھ سے بالاتر لگتی ہے۔ یہی تو، پڑھے لکھے ماہرین اتنے واضح حل کو کیوں مسترد کریں گے؟ اس مخالفت کے پیچھے ان ماہرین کا ایک بہت ہی منطقی مگر عملی طور پر غلط خوف چھپا ہوا تھا۔ ایڈمائرلٹی کا ماننا تھا کہ تجارتی جہازوں کے کپتان عام سویلین ہیں، انہیں ملٹری فارمیشن میں ایک ساتھ چلنے کی کوئی خاص تربیت نہیں ہے۔
اچھا، تو انہیں لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں ہی ٹکرا جائیں گے۔ بالکل، ان ماہرین نے حساب لگایا کہ اگر 50 تجارتی جہازوں کو ایک ساتھ چلایا گیا تو رات کے اندھیرے میں وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنی ہی تباہی کا باعث بنیں گے۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جہازوں کا اتنا بڑا ہجوم آبدوزوں کے لیے ایک بہت بڑا، سست رفتار اور انتہائی آسان ہدف بن جائے گا۔ ہاں، ان کا خیال تھا کہ جتنا بڑا قافلہ ہوگا اتنا ہی بڑا نشانہ بنے گا۔ لیکن یہیں تو ریاضی کے حساب کتاب اور زمینی حقائق کا فرق سامنے آتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ نظام بالکل مچھلیوں کے غول کی طرح کام کرتا ہے۔ مچھلیوں کے غول کی طرح؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک شکاری مچھلی کے لیے اکیلی تیرتی ہوئی مچھلی کا شکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب سینکڑوں مچھلیاں ایک ساتھ ایک جڑے ہوئے گھول کی شکل میں تیرتی ہیں تو شکاری کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس گھول کے اندر گھس کر حملہ کرنا انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ موازنہ بہت برمحل ہے، اور جب بالآخر حالات کی سنگینی کے پیش نظر کنوائے سسٹم کو زبردستی نافذ کیا گیا تو نقصانات میں ڈرامائی کمی آئی۔ مطلب سمندر اتنا وسیع ہے کہ ایک آبدوز کے لیے بکھرے ہوئے اکیلے جہاز ڈھونڈنا تو ممکن تھا، لیکن ایک پورے اکٹھے قافلے کو ڈھونڈنا اور پھر اس قافلے کی حفاظت کرنے والے تباہ کن جنگی جہازوں کی موجودگی میں حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ بالکل ناممکن ہو گیا۔ اس ایک دیرینہ فیصلے نے برطانیہ کو معاشی موت سے بال بال بچا لیا۔ واقعی۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے بہت کچھ سمیٹا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے برطانوی بحریہ نے ایک گولی چلائے بغیر صرف اپنے جغرافیے اور نادیدہ قانون سازی کے ذریعے جرمنی کے معاشی نظام کا گلا گھونٹ دیا۔ اور پولینڈ کی اس خون جماتی سردی اور کیچڑ کا جائزہ بھی لیا، جہاں لودز کی جنگ میں فوجیں خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھا کہ کیسے آبدوز نامی اس نئی ٹیکنالوجی نے سمندر کے قوانین کو منسوخ کر دیا اور بالآخر عالمی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ یہ تمام واقعات، چاہے وہ سمندر کی لہروں پر ہوں یا پولینڈ کی کیچڑ میں، ایک ہی بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں: جنگ کبھی بھی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتی۔ میں بالکل متفق ہوں۔ معیشت کی بندش، سپلائی لائنز کا ٹوٹنا اور نئی ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال، یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان بناتے ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھے عام انسان کی زندگی کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور جانے سے پہلے ایک نئی اور سوچنے پر مجبور کرنے والی فکر کے ساتھ بات ختم کی جائے۔ آج کے دور میں دنیا کی عالمی سپلائی چینز پہلے سے کہیں زیادہ باریک اور آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہاں بالکل، انٹرنیٹ اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے۔ تو اگر اس دور کی ایک بحری نعرہ بندی ایک خود کفیل سلطنت کو فاقوں پر مجبور کر سکتی تھی، تو آج کے دور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جدید دور کا انسان کسی ایسی نادیدہ معاشی جنگ اور ٹیکنالوجی کی اچانک بندش سے محفوظ ہے؟ یہ ایک بہت ہی خوفناک سوال ہے۔ اگر آج عالمی سپلائی لائنز، انٹرنیٹ کے تاروں یا تجارتی راستوں پر کوئی ایسی ہی روک ٹوک لگ جائے تو یہ تیز رفتار جدید زندگیاں کتنی جلدی ٹھہر جائیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے آئینے میں مستقبل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم 1915 کا ڈیڈ لاک اور گیلی پولی کیمپین کا جائزہ لیں گے۔ تصور کیا جائے ایک ایسی فوج کا جس میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں، لیکن ہر 3 میں سے ایک کے پاس بندوق تک نہ ہو، اور جن کے پاس ہو وہ اس انتظار میں ہو کہ ان کا ساتھی گرے تو وہ اس کی رائفل اٹھا لے۔ یہ سننے میں کسی فلم کا سین لگتا ہے، لیکن واقعی یہ 1915 میں روسی فوج کی کڑوی حقیقت تھی۔ پچھلے حصے میں ہم نے مشرقی محاذ یعنی ایسٹرن فرنٹ کی اس زبردست افراتفری پر بات کی تھی جس نے پرانی جنگی حکمت عملیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور اس تباہی نے 1915 میں ایک بہت خطرناک جمود کو جنم دیا۔ ہاں، جسے وار آف ایٹریشن یا تھکا دینے والی جنگ کہا جاتا ہے، اور آج ہمارا اصل مقصد اس خونی جمود کو سمجھنا ہے۔ صحیح کہا، خاص طور پر گیلیپولی کی اس مہم کا تجزیہ کرنا جس نے اس جنگ کا رخ بدلنے کی ایک ناکام مگر ہولناک کوشش کی۔ کیونکہ آج جو ملٹری ریکارڈز ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف مرنے والوں کی گنتی نہیں ہے، یہ ہمیں سیدھا ان بند کمروں میں لے جاتے ہیں جہاں نقشوں پر لکیریں کھینچ کر لاکھوں انسانی زندگیاں داؤ پر لگائی جا رہی تھیں۔ تو اگر ہم 1914 کے آخر اور 1915 کی شروعات کو دیکھیں تو جرمن فوج کے چیف آف سٹاف ایرچ فان فالکنہائن وہ ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ بالکل،
ان کی حالت ایک ایسے شطرنج کے کھلاڑی جیسی تھی جس کی نظریں تو مغرب میں فرانس کو مات دینے پر جمی ہیں، لیکن مجبوراً اسے بار بار مشرق کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا۔ صحیح پکڑا۔ اسے اپنے کمزور مہریں جو کہ آسٹریا ہنگری کی سلطنت تھی اس کو بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا درد سر رہا ہوگا ان کے لیے۔ ظاہر ہے فالکنہائن یہ جانتے تھے کہ جنگ کا حتمی فیصلہ ویسٹرن فرنٹ پر ہی ہونا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آسٹریا ہنگری کی فوجیں روسیوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھیں۔ اور پھر وہاں جرمن جنرل ہنڈنبرگ کا دباؤ بھی تو بڑھ رہا تھا نا۔ وہ چاہتے تھے کہ جرمنی اپنی پوری طاقت مشرق میں جھونک دے۔ ایگزیکٹلی۔ ہنڈنبرگ کا منصوبہ دراصل روسی فوج کا ایک عظیم کینے طرز کا محاصرہ کرنا تھا۔ وہ ڈبل انویلپمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ ایک سیکنڈ، کینے سے مراد ہینیبل کی وہ مشہور جنگ ہے جہاں اس نے اپنی فوج کا درمیانہ حصہ پیچھے ہٹا کر رومن فوج کو اندر آنے دیا تھا۔ ہاں، اور پھر دائیں اور بائیں بازوؤں سے انہیں مکمل طور پر گھیر کر ختم کر دیا تھا۔ ہنڈنبرگ کی سوچ بالکل یہی تھی کہ روسیوں کو دونوں اطراف سے گھیر لیا جائے۔ لیکن کیا اتنے بڑے پیمانے پر یہ واقعی ممکن تھا؟ میں نے پڑھا ہے کہ فالکنہائن تو اس منصوبے کو بالکل ایک وہم سمجھتے تھے۔ صحیح کہا، اور ان کی دلیل کمپلیٹلی جیوگرافیکل حقائق پر مبنی تھی۔ دیکھیں، روس کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے بے تحاشا علاقہ تھا، خاص طور پر وہ جو پرپٹ مارشز کا علاقہ ہے جو میلوں تک پھیلی ہوئی خطرناک اور گہری دلدلوں پر مشتمل تھا۔ بالکل۔ فالکنہائن کا ماننا تھا کہ اگر ہم نے ان دلدلوں میں فوج اتاری تو لاجسٹکس کا نظام مکمل بیٹھ جائے گا، فوج وہیں دھس کر رہ جائے گی۔ جبکہ اس دوران مغرب میں اتحادی فوجیں جرمنی پر حاوی ہو سکتی تھیں۔ اور ان کا یہ خدشہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر ہم روس کی اس وقت کی حالت دیکھیں تو وہ ویسے بھی کوئی فیصلہ کن جنگ لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ واقعی، شروع میں ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ روسی فوج میں ہتھیاروں کی شدید کمی تھی، وہ ایک بھیانک سپلائی چین کا بحران تھا۔ ان کے پاس جاپانیز، میکسیکن اور پکڑے گئے آسٹرین ہتھیاروں کا ایک عجیب سا ذخیرہ تھا، جن کی گولیاں تک ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی تھیں۔ اور توپ خانے کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ ریکارڈز بتاتے ہیں کہ روسی کمانڈرز کو سخت ہدایت تھی کہ وہ روزانہ فی توپ صرف 3 گولے فائر کر سکتے ہیں۔ بس 3 گولے؟ یہ تو حقیقتاً مذاق لگتا ہے ایک جدید جنگ میں۔ صحیح بات ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ فائر کرتا تو اسے کورٹ مارشل کی دھمکی دی گئی تھی۔ اب 3 گولوں سے بھلا دشمن کی خندقیں کیسے تباہ کی جا سکتی ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ روسی توپ خاموش تماشائی بن چکا تھا، لیکن اس مشرقی کشمکش کا ایک بہت بڑا اسٹریٹیجک اثر ضرور ہوا۔ وہ یہ کہ جب جرمنی اپنی فوج مشرق کی طرف موڑنے پر مجبور ہوا تو اس نے برطانیہ کو قیمتی وقت دے دیا۔ بالکل، وہ وقت جس کی انہیں ایک بالکل نئی فوج کھڑی کرنے کے لیے اشد ضرورت تھی۔ اور یہیں سے برطانیہ کی تاریخ کا وہ دلچسپ باب شروع ہوتا ہے۔ اس وقت برطانیہ کے پاس کنسکرپشن یعنی لازمی ملٹری سروس کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ان کی ریگولر آرمی پیشاور ضرور تھی، مگر تعداد کے حوالے سے بہت چھوٹی تھی۔ پھر جب لارڈ کشنر نے رضاکاروں کی اپیل کی تو ایک ہجوم امڑ آیا۔ اسکول کے لڑکے، دکاندار، کسان، اسے تاریخ میں the first 100,000 کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور ان بیچاروں کے پاس پہننے کو وردیاں تک نہیں تھیں اور سیکھنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ میرا مطلب ہے، میں نے پڑھا ہے کہ یہ لوگ عام کپڑوں میں لکڑی کی لاٹھیوں کو رائفل مان کر پریڈ گراؤنڈ میں ڈرل کرتے تھے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ جذبہ اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لاٹھیوں سے ٹریننگ لینے والے یہ عام لوگ واقعی خندقوں اور مشین گنوں والی خونریز جنگ کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ یہی تو اس وقت کے تجربہ کار فرانسیسی اور جرمن جرنیل بھی بالکل یہی سوچ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا یہ ناکام تجربہ ہوگا۔ ظاہر ہے، ان کا ماننا تھا کہ ایک کارگر فوج راتوں رات نہیں بنتی، یہ نئے لوگ صرف توپ کا چارہ ثابت ہوں گے۔ لیکن ان جرنیلوں نے ایک اہم چیز مس کر دی تھی۔ OTC کا نظام ہے نا، آفیسرز ٹریننگ کورپس۔ ایگزیکٹلی۔ لارڈ ہیلٹن نے جنگ سے پہلے ہی یونیورسٹیوں میں یہ عسکری نصاب متعارف کرا دیا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ان پڑھے لکھے اور ذہین نوجوانوں نے نئی فوج کی کمان سنبھال لی۔ لیکن ایک منٹ، کیا صرف یونیورسٹی کی ڈگری سے کوئی جنگ کا ماہر بن جاتا ہے؟ کتابی علم اور سامنے سے آنے والی گولیوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، فرق ضرور ہے، مگر اب جدید جنگ صرف تلواروں کی تو رہی نہیں تھی۔ خندقوں کی جنگ میں نقشے پڑھنا، کوآرڈینیٹ سمجھنا، لاجسٹکس کو ہینڈل کرنا ضروری تھا۔
اچھا، اور جو پرانی فوج کے افسران تھے وہ ایک مخصوص روایتی سانچے میں ڈھلے تھے، وہ نئی تبدیلیوں کو جلدی قبول نہیں کرتے تھے۔ جبکہ یہ نئے اوٹیسی والے آفیسرز بہت تیزی سے سیکھنے والے تھے۔ ان کا تعلیمی معیار انہیں ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں مدد دیتا تھا۔ انہوں نے جس تیزی سے اس نئی جنگی ٹیکنیک کو اپنایا، خود جرمن کمانڈرز حیران رہ گئے۔ اور پھر اس نئی تیار ہوتی فوج اور اپنے طاقتور بحری بیڑے کے زام میں برطانوی قیادت نے ایک ایسا وہم پالا جسے ہم گلے پولی کہتے ہیں۔ ہاں، ونسٹن چرچل کا وہ منصوبہ جو اس وقت فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمرلٹی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ویسٹرن فرنٹ پر خون بہانے کی بجائے کوئی شارٹ کٹ لیا جائے۔ اور وہ شارٹ کٹ درہ دانیال یعنی ڈارڈنیلز تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ صرف بحری جہازوں کے ذریعے اس راستے کو فتح کر کے سیدھا قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل پر قبضہ کر لیا جائے، جو کہ سیدھا سلطنت عثمانیہ کے دل پر وار کرنے کے مترادف تھا۔ چرچل کو لگتا تھا کہ ترک فوج کمزور ہے اور برٹن کی توپوں کے سامنے نہیں ٹک پائے گی۔ لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی، ہے نا؟ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ زمینی حقائق کے لحاظ سے چرچل کا اندازہ کچھ حد تک ٹھیک بھی تھا۔ واقعی؟ مجھے تو لگا وہاں ترک بہت مضبوط تھے شروع سے۔ نہیں، جب اتحادی بیرے نے درہ دانیال میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ترک قلعے بہت خستہ حالت میں تھے۔ ان کے پاس گولہ بارود تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ بعض اہم قلعوں میں تو توپوں کے مشکل سے 8 گولے باقی رہ گئے تھے۔ بالکل، لیکن ترک کمانڈرز نے بے مثال ذہانت دکھائی۔ انہوں نے اپنا انحصار توپوں پر رکھنے کے بجائے سمندر میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں پر کیا۔ یعنی مائن فیلڈز پر۔ لیکن بارودی سرنگیں تو اس وقت کوئی نیا خطرہ نہیں تھیں۔ اتحادی بحریہ کے پاس تو باقاعدہ مائن سویپرز تھے، ان کا کام یہی تھا۔ تھے ضرور، اور عام طور پر سرنگیں سمندر کی لہروں کے خلاف آمودن بچھائی جاتی تھیں۔ برٹش مائن سویپرز نے ایسی کچھ سرنگیں صاف بھی کر لی تھیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ آیا ایرن کوئے بے کے مقام پر۔ رات کے اندھیرے میں نصرت نام کی ایک چھوٹی ترک کشتی نے بارودی سرنگیں ساحل کے متوازی یعنی پیرالل بچھا دیں۔ یعنی جہاں سے برٹش جہاز حملہ کرنے کے بعد واپس گھومتے تھے وہاں انہوں نے جال بچھا دیا تھا۔ رانا بن گئے۔ یہ ایک تباہ کن بحری شکست تھی۔ اور اس ہولناک بحری پسپائی کے بعد ہی انہیں یہ کڑوی حقیقت ماننے پڑی کہ یہ کوئی بحری سیر سپاٹا نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہوا کہ اس نئی فوج کو ساحل پر اتارنا ہوگا، تاکہ وہ پیدل چل کر قلعہ تباہ کریں اور بحریہ کا رستہ صاف کریں۔ اور یہیں سے وہ بھیانک لاجسٹکس اور اسٹریٹجی کا خواب شروع ہوتا ہے جس نے ہزاروں جانیں نگل لیں۔ مجھے یہاں ریور کلائیڈ نام کے جہاز کا واقعہ یاد آتا ہے۔ اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی یونانی دیومالا کا ٹروجن ہارس ہو۔ صحیح تشبیہ دی ہے آپ نے، مطلب ایک بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے۔ اس پرانے جہاز میں ڈبلن اور منسٹر فیوزیلیئرز کے فوجی بھرے ہوئے تھے، اور اس جہاز کو سیدھا ساحل پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اس امید پر کہ فوجی لکڑی کے تختوں پر بھاگتے ہوئے ساحل پر دھاوا بول دیں گے۔ لیکن ترک فوج نے یہاں جس ضبط کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ میں حیران کن ہے۔ انہوں نے ایک گولی نہیں چلائی جب تک جہاز ساحل سے ٹکرا کر رکا نہیں۔ اور جب تختے بچھا دیے گئے، جیسے ہی پہلے برٹش فوجی نے قدم رکھا ترک مشین گنوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہاں، وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے اور پانی کا رنگ لفظی طور پر خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس تباہی کے بعد کوئی بھی نارمل فرد یہی سوچے گا کہ آخر اتنی بڑی مہم سے پہلے انہوں نے علاقے کا نقشہ ٹھیک سے کیوں نہیں دیکھا؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان کے پاس پرانے نقشے تھے تو ایریل ریکونیسنس کیوں نہیں کی؟ یعنی ہوائی جہاز تو تھے نا اس وقت۔ جہاز تو تھے، مگر ہوائی جاسوسی اس وقت اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ روایتی جرنلز اس نئی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنے سے ڈرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غلط نقشوں پر چلتے رہے۔ جیسے اینزیکس کی لینڈنگ دیکھیں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی آرمی کور وہ اپنے ہدف سے میلوں دور گلی پلے ٹپے کے ساحل پر اتر گئے۔ اور وہ جگہ ملٹری ایکشن کے لیے انتہائی ناموزوں تھی۔ وہاں ہموار زمین نہیں تھی، بلکہ سامنے عمودی چٹانیں اور کھاردار جھاڑیاں تھیں۔ اور یہ مت بھولیں کہ ہر اینزیک سپاہی کی پیٹھ پر 88 پاؤنڈ یعنی 88 پاؤنڈز کا بھاری وزن تھا، جس میں پانی، گولہ بارود اور خندق کھودنے کا سامان تھا۔ اور انہیں اس اندھے راستے پہ ان کھڑی چٹانوں پر چڑھنا تھا، جبکہ چٹان کی چوٹی پر جو لیڈر موجود تھا اس نے اس دن تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ آپ مصطفیٰ کمال کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ترک کمانڈر مصطفیٰ کمال۔ انہوں نے اس خطرے کو فوراً بھانپ لیا تھا۔
جب ترک فوجیوں کی گولیاں ختم ہو گئیں اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، حکم دیا چنوک بائر کی پہاڑی پر ان کا وہ جوابی حملہ جس میں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مرنے تک لڑنے کا حکم دیا، جس نے اتحادیوں کو وہ فیصلہ کن اونچائی لینے سے روک دیا۔ پھر جب یہ لڑائی خندقوں تک پہنچی تو وہ اس قدر وحشیانہ تھی کہ لون پائن ٹرینچ کا مارکا اس کی زندہ مثال ہے۔ ہاں، لون پائن ٹرینچ۔ ترکوں نے اس خندق کو سنوبھر کے بھاری تنوں سے ڈھک کر ایک تاریک سرنگ بنا دیا تھا۔ آسٹریلین فوجیوں کو اپنے ہاتھوں سے ان لکڑیوں کو اکھاڑ کر ان سرنگوں میں کودنا پڑا۔ وہاں اندھیرے میں انتہائی قریب سے سنگینوں اور خالی ہاتھوں سے لڑی ہوئی اس مارکے کی شدت کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک خندق کی اس لڑائی میں 7 وکٹوریہ کراسز دیے گئے، جو کہ برطانیہ کا سب سے اعلیٰ عسکری اعزاز ہے، لیکن اتنی عظیم بہادری کے باوجود پیچھے بیٹھی ہوئی اعلیٰ قیادت کی سستی نے ان قربانیوں کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیا۔ سویلا بے کی لینڈنگ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اگست میں اینزیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے وہاں لینڈنگ ہوئی۔ ساحل پر اترنے والے برٹش فوجی اور ترک مدافعین کا تناسب 15 اور 1 تھا، یعنی ہر ایک ترک سپاہی کے مقابلے میں 15 برٹش فوجی۔ اتنی بھاری اکثریت کے باوجود برٹش فوجی آگے بڑھنے کی بجائے ساحل پر ہی رک گئے۔ اور سب سے بڑی حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ حملے کی قیادت کرنے والے جنرل اسٹاپفورڈ ان نازک ترین ابتدائی گھنٹوں میں اپنے بحری جہاز پر آرام سے سوتے رہے۔ یہ اتنی عجیب بات ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر کمانڈر سو رہا تھا تو ساحل پر موجود جونیئر آفیسرز نے خود سے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں، اس کی وجہ اس وقت کی برطانوی فوج کا سخت طبقاتی ڈھانچہ ہے۔ جونیئر افسران کو خود مختاری سے فیصلہ لینے کی تربیت ہی نہیں تھی۔ بغیر اعلیٰ افسر کے حکم کے کچھ کرنا بغاوت تھا۔ اور مواصلات کا نظام اتنا برا تھا کہ ساحل سے جہاز تک رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس دریچے کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج ساحل پر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سمندر میں نہاتے رہے۔ ہاں، اور اس دوران ترکوں کو اپنی کمک لانے اور پہاڑیوں پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ پھر لاجسٹکس کی حالت دیکھیں تو وہ نظام تو بالکل ڈوب چکا تھا۔ اگست کی اس شدید گرمی میں پینے کا پانی نہیں تھا۔ پیاس سے پاگل ہو کر کچھ سپاہیوں نے چھریوں سے اپنے ہی پانی کے پائپ کاٹ دیے تاکہ چند قطرے پی سکیں، جس سے سارا سپلائی کا نظام ہی خراب ہو گیا۔ پھر وہاں لاشوں کی بدبو، گندگی اور مکھیوں نے پیچش یعنی ڈسینٹری کی وبا پھیلا دی۔ سپٹمبر تک 78% یعنی 78% اینزیک فوجی اس بیماری کا شکار ہو کر بستر پر تھے۔ وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ جب فتح ناممکن ہو گئی تب جا کر وہاں سے انخلا کا فیصلہ ہوا۔ لیکن یہیں پر یہ ناکام مہم عسکری تاریخ کا ایک شاندار ماسٹر پیس بن جاتی ہے۔ گلی پولی کا انخلا فریب اور منصوبہ بندی کی ایسی لاجواب مثال ہے جو آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ واقعی، ذرا تصور کیا جائے، ترک خندقوں سے چند گز کے فاصلے پر ہزاروں فوجی ہتھیار اور جانور رات کے اندھیرے میں جہازوں پر لاد کر نکال لیے گئے، اور اتنی خاموشی سے کہ ترکوں کو بھنک تک نہیں پڑی۔ انہوں نے جانوروں کے کھروں پر ریت کی بوریوں باندھی تھیں تاکہ آواز نہ آئے، اور وہ جو آٹومیٹک رائفلز والا سسٹم تھا وہ تو واقعی کمال کی انوینشن تھی۔ ڈرپ رائفلز۔ انہوں نے خالی ٹین کے ڈبوں اور پانی کی مدد سے ایک ایسا نظام بنایا کہ پانی قطرہ قطرہ ڈبے میں گرتا، وزن بڑھتا، رسی کھنچتی اور ٹریگر دب جاتا، جس سے ترکوں کو یہی لگتا رہا کہ خندقوں میں اب بھی برٹش فوجی موجود ہیں۔ یہ اتنی صفائی سے کیا گیا کہ بغیر کسی جانی نقصان کے سب لوگ نکل گئے۔ تو اس ساری بحث کے بعد گالیبولی کی یہ مہم ایک ایسی مشین کی طرح تھی جس کے پرزے اور لاجسٹکس آپس میں منسلک نہیں تھے۔ آپ اس مشین میں کتنا ہی اچھا ایندھن کیوں نہ ڈال لیں، یعنی سپاہیوں کا خون اور جذبہ، اگر سپلائی کا ایک پرزہ بھی خراب ہے تو مشین تباہ ہوگی ہی۔ صحیح کہا، جنگ صرف میدان میں جذبے سے نہیں جیتی جاتی۔ نقشوں کی درستگی، انٹیلیجنس اور وقت پر سپلائی کا ملنا ہی فتح اور شکست طے کرتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ہماری عام زندگی کے بڑے پروجیکٹس میں بھی اپلائی ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی گلیپولی کے اس کامیاب انخلا کو دیکھتے ہوئے ایک اور خطرناک سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب اعلیٰ قیادت اتنی بڑی اور مہنگی غلطی کرے لیکن آخر میں وہ بچی ہوئی فوج کو بالکل صفائی سے بچا کر نکال لائیں، تو کیا اس سے جرنیلوں میں ایک وہم پیدا نہیں ہوتا؟
اوہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہیں یہ لگنے لگا کہ ناکامی کی صورت میں بچ نکلنا بہت آسان ہے؟ ایگزیکٹلی کیا اس کامیاب انخلا نے مستقبل کے کمانڈرز کو یہ نہیں سکھایا کہ ہم چاہے کتنا ہی خراب پلان بنائیں، اگر بازی پلٹ گئی تو ہم آسانی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ سوچ غلط فیصلوں کا خوف کم کر دیتی ہے۔ یہ سچ میں ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا اس لاجواب انقلاب نے اعلیٰ کمانڈ کے اندر سے اپنی غلطیوں کی قیمت چکانے کا احساس ہی ختم کر دیا تھا؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو اس نئے نظریے کے ساتھ ہی آج کے اس گہرے جائزے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جنگ عظیم کے سب سے بھیانک دور یعنی 1916 کی طرف بڑھیں گے۔ ہم ورڈن اور سوم کے ان ہولناک محاذوں کا تجزیہ کریں گے جہاں جنگ نے انسان اور مشین کو ایک ہی چکی میں پیس کر رکھ دیا تھا۔ عام طور پر جب ہم کسی فوجی منصوبے یا جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی ناپی تلی سی تصویریں آتی ہیں۔ بالکل ایک انجینئرنگ پروجیکٹ جیسی امید ہوتی ہے ہمیں۔ ہاں، جیسے شطرنج کا کھیل چل رہا ہو، ایک مہرہ آگے بڑھتا ہے، دشمن اس کے جواب میں دوسرا مہرہ چلاتا ہے اور نتیجہ حساب کے مطابق ٹھیک واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ ایک ایکس رے رپورٹ کی طرح صاف ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اور بتائیں، اسی واضح درجہ بندی سے انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ فوجی قیادت بھی ہمیشہ سے یہی چاہتی آئی ہے کہ ان کی حکمت عملی ایک میتھمیٹیکل فارمولا کی طرح کام کرے۔ اچھا، مطلب دشمن کی اتنی تعداد ہے، ہماری اتنی تعداد ہے، ہم یہاں سے حملہ کریں گے تو جیت پکی ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہ دراصل ایک ایلوژن آف کنٹرول ہے، یعنی اختیار کا ایک خوبصورت دھوکہ جو صدیوں سے فوجی ذہنیت کا حصہ رہا ہے۔ لیکن پھر تاریخ کا وہ صفحہ پلٹتا ہے جسے ہم سال 1916 کہتے ہیں، اور اچانک وہ شطرنج کا بورڈ آگ کی لپٹوں میں گھرا نظر آتا ہے۔ ہاں، اور وہ ساری فوجی کیلکولیشنز والی مشین ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسی تکنیکی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں حقیقت اور گمان میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی خون آشام چکی جس نے فوجی حساب کتاب کو بالکل بہا کر رکھ دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز کی اس مکمل پیشکش میں خوش آمدید۔ آج کی اس گہری تحقیق کا مقصد سال 1916 کا جائزہ لینا ہے، جو کہ تاریخ میں بے مثال خون ریزی کے سال یا ایئر آف انپریسیڈنٹڈ سلاٹر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور اس تحقیق کا بنیادی سرچشمہ CRM کروٹویل کی بہت ہی اہم اور مستند کتاب A History of the Great War 1914-1918 ہے۔ جی، بہت ہی زبردست کتاب ہے یہ۔ ہاں، کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے ان پیچیدہ واقعات کی تفصیل رکھتی ہے جو اس تباہی کا باعث بنے، اور ان کے پیچھے جو فوجی نفسیات تھی اسے بے نقاب کرتی ہے۔ کروٹویل صرف واقعات کو بیان نہیں کرتے، وہ دراصل ان فوجی فیصلوں کے اندر چھپی ہوئی ناکامیوں کا پورا آپریشن کرتے ہیں۔ بالکل ایک مکمل تجزیہ۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں صرف اس کتاب کے صفحات کو پڑھنا یا جنگ کی خشک تاریخ دہرانا بالکل نہیں ہے۔ ہم دراصل اس بات کی تہ تک جانا چاہتے ہیں کہ 1916 میں ورڈن اور سوم کی بھٹیوں میں آخر ہوا کیا تھا، اور جٹلینڈ کے عظیم سمندری مارکے میں بھی۔ ہاں، وہاں ایسی کون سی تکنیکی اور فوجی غلطیاں ہوئیں جنہوں نے انسانی جانوں کا اتنا بڑا ضائع کیا۔ اگر میں اس صورتحال کو ایک تصور میں لاؤں تو یہ ایک ایسی خودکار بھٹی یا فرنس کی طرح تھا جسے چالو تو کر دیا گیا ہو اور ایندھن کے طور پر انسانوں کو اس میں ڈال دیا گیا ہو۔ صحیح کہا، اور سب سے بری بات یہ کہ اسے روکنے کا بٹن کسی کے پاس نہ ہو۔ چلیے اسے کھولتے ہیں۔ 1916 کی اس خودکار بھٹی کو واقعی سمجھنے کے لیے گفتگو کا آغاز اس مقام سے کرنا ہوگا جہاں سے اس تباہی نے سب سے پہلے آگ پکڑی، یعنی ورڈن۔ اچھا، ورڈن، جہاں فالکن ہائن کی حکمت عملی تھی۔ ہاں، جرمن جنرل فالکن ہائن کی سوچ یہاں کسی بھی عام فوجی سوچ سے بالکل مختلف تھی۔ اس کا مقصد زمین پر قبضہ کرنا یا فرانس کو فتح کرنا تھا ہی نہیں۔ ویٹ، فتح کرنا نہیں تھا؟ تو پھر حملہ کیوں کیا؟ اس کی سوچ اس سے کہیں زیادہ سخت اور ظالمانہ تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا جہاں فرانس اپنی آخری بوند تک لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اچھا، کیونکہ ورڈن ایک تاریخی اور جذباتی علامت تھا جسے فرانس کبھی گرنے نہیں دے گا۔ بالکل، اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد ہی فرانس کا خون نچوڑ لینا تھا۔
bleed France white. لیکن مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آتی. اگر جرمنی کا مقصد فرانس کا خون نچوڑنا تھا، انہیں اس انسانی گوشت کی بھٹی میں پیسنا تھا، تو کیا اس چکر میں جرمنی نے اپنا خون نہیں بہایا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. مطلب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی دشمن کو سمندر میں ڈبانے کے لیے انسان اپنے ہی پاؤں میں ایک بھاری پتھر باندھ کر اس کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دے. اس میں تو دونوں کا ڈوبنا طے ہے. یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کروٹویل کے اعداد و شمار اس بات کی مکمل تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تجزیہ بالکل ٹھیک ہے. واقعی دونوں کا نقصان برابر ہوا. سال کے آخر تک جب یہ لڑائی تھمی تو دونوں طرف کے نقصانات تقریباً برابر تھے. دونوں افواج نے لگ بھگ 3,50,000 جوان کھوئے تھے. او بھائی، 3,50,000! ہاں، فالکن ہائن نے ایٹریشنل وارفیئر یعنی تھکا دینے والی جنگ کے ذریعے فرانس کو نچوڑنے کا سوچا تھا، لیکن حقیقت میں اس اندھے پن میں اس نے اپنی ہی فوج کا بے دریغ قتل عام کروا دیا. ایک فریق کو مارنے کے لیے دوسرے فریق کو بھی برابر مارنا پڑا. لیکن اس خوفناک منصوبے میں موسم نے بھی تو ایک عجیب اور فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا نا؟ جی، کروتویل بتاتے ہیں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جرمن حملے میں 1 ہفتے کی تاخیر ہو گئی. اور میرے خیال سے یہ تاخیر تاریخ کا رخ موڑنے والی ثابت ہوئی. بالکل. اس 1 ہفتے نے فرانس کو بار-لے ڈیوک سے ورڈن تک کی سڑک کو موٹر ٹریفک کے لیے تیار کرنے کا وقت دے دیا، جسے بعد میں سیکرڈ وے یا مقدس راستہ کہا گیا. صحیح پہچانا. یہ کوئی عام سڑک نہیں تھی. فرینچ ریل سسٹم وہاں نامکمل تھا، تو انہوں نے دن رات لگاتار کام کر کے اس کچے راستے کو موٹر لاریز کے قابل بنایا. لیکن ایک کچا راستہ اتنی بھاری ٹریفک کا بوجھ آخر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو مٹی اور کیچڑ کی دلدل بن گیا ہوگا، خاص کر خراب موسم میں. وہاں اس کا پورا تکنیکی نظام قائم کیا گیا تھا. سڑک کو بچانے کے لیے مزدور مسلسل سڑک کے کنارے کھڑے رہتے تھے. اچھا. جیسے ہی لاریز گزرتی تھیں وہ ان کے پہیوں کے نیچے پتھر اور بجری پھینکتے رہتے تھے. یعنی چلتی گاڑیوں کے نیچے؟ ہاں، لاریز کے اپنے وزن نے ان پتھروں کو دبا کر سڑک کو پختہ کر دیا. یہ ایک مسلسل چلتا ہوا سلسلہ تھا جہاں گاڑیوں کا رکنا بالکل منع تھا. اور اگر کوئی گاڑی خراب ہو جاتی تو؟ اگر کوئی ٹرک خراب ہوتا تو اسے فوراً دھکا دے کر سڑک سے نیچے کھائی میں گرا دیا جاتا. صرف اس لیے تاکہ پیچھے آنے والی سپلائی چین نہ رکے. بالکل. اور اس ایک سڑک نے دراصل ورڈن کو بچا لیا. خیرت کی بات ہے. پر اس تکنیکی معجزے کے باوجود جب آخر کار حملہ شروع ہوا تو پہلا مرحلہ فرانس کے لیے کسی شدید جھٹکے سے کم نہیں تھا. ہاں، فورٹ دوامونٹ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی گر گیا تھا، جو ان کی مدافعت کا ایک بہت اہم حصہ تھا. کروٹویل یہاں ایک ایسی لائن لکھتے ہیں جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں ورڈن کا راستہ چند گھنٹوں کے لیے کھلا تھا. صحیح. جرمن فوج کے سامنے اس وقت کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بچی تھی. تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اگر راستہ کھلا تھا تو وہاں فرینچ ریزروز کیوں نہیں تھے؟ جوفرے کے پاس انٹیلیجنس تو ہوگی. دشمن اتنی بڑی فوج جمع کر رہا تھا اور فرینچ ہائی کمانڈ بس سو رہی تھی. یہ ماڈرن ملٹری میں بظاہر تو ناممکن لگتا ہے، لیکن جوفرے اور ان کے آپریشنز ڈپارٹمنٹ کا یہ المیہ ان کی اپنی ذہنی سخت گری کا نتیجہ تھا. یعنی وہ اپنی ہی سوچ میں قید تھے. ہاں، انہیں آخری وقت تک یقینی نہیں تھا کہ اصلی حملہ وردھن پر ہوگا. ان کا ذہن اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ یہ صرف ایک فوجی دھوکہ ہے. اور اصلی حملے کا نشانہ شامپین کا علاقہ ہوگا. بالکل. ہوا بازوں نے بتایا، زمینی جاسوسوں نے بتایا کہ دشمن وردن کے سامنے توپخانہ جمع کر رہا ہے، لیکن جوفرے نے اس معلومات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. کیونکہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ذہنی منصوبے سے میل نہیں کھاتی تھی. صحیح. اور اس شدید غلط فہمی کی وجہ سے اہم ریزروز وقت پر وہاں نہیں پہنچے. یہ تو خود فریبی کے انتہا ہے. اور اسی شدید مایوسی، ٹوٹتے ہوئے محض اور خون خرابے کے درمیان جنرل پیٹین کا وہ مشہور ہدایتی پیغام سامنے آتا ہے. کوراج آن لے زغا. یعنی ہمت رکھو، ہم انہیں پکڑ لیں گے. یہ ایک بکھرتی ہوئی فوج کو دوبارہ کھڑا کرنے کا واحد سہارا بن گیا. لیکن زمین پر یہ خون ریزی ایک ڈیڈ لاک یعنی بند گلی میں تبدیل ہو چکی تھی. انسان مسلسل مر رہے تھے اور زمین کا 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا تھا. پھر فوجی قیادت نے کیا سوچا؟ اس زمینی ڈیڈ لاک اور تھکاوٹ نے فوجی قیادت کو مجبور کیا کہ وہ کسی اور محاذ پر ایک صاف اور واضح فتح تلاش کریں. ایک ایسی فتح جس میں دلدل اور کندکیں نہ ہوں. اور ان کی نظریں آخرکار سمندر کی طرف اٹھیں.
لیکن سمندر میں بھی انہیں وہی دھند اور تباہی ملی۔ زمین پر چلتی اس انسانی گوشت کی بھٹی کے بالکل متوازی سمندر میں بھی ایک عظیم ٹکراؤ شروع ہونے والا تھا۔ جٹ لینڈ کا مارکا۔ ہاں، ایک ایسی جنگ جو کسی عظیم فوجی حکمت عملی کے بجائے بس ایک انجان تجارتی جہاز کے دھوئیں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ یہ واقعی عجیب بات ہے۔ 31 مئی کو ایک ڈینش تجارتی جہاز اپنے راستے پر نارتھ سی میں جا رہا تھا، اور اس کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں نے دونوں فریقین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بالکل، یعنی برٹش لائٹ کروزر گیلاٹیا اور جرمن کروزر ایلبنگ دونوں اس دھوئیں کی تحقیق کرنے پہنچے۔ اور اس طرح سمندری تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ بیٹل آف جٹلینڈ شروع ہو گیا، ایک دھوکے کی وجہ سے۔ اور اس جنگ میں فوجی مہارت سے زیادہ جس چیز نے کردار ادا کیا وہ کمیونیکیشن کی حیران کن اور جان لیوا غلطیاں تھیں۔ اچھا، کس طرح کی غلطیاں؟ بی ٹی کی فورسز نے بالکل وہی اشاروں کی غلطیاں دہرائیں جو انہوں نے پہلے ڈاگر بینک کے مقابلے میں کی تھیں۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور نیوی، جن کے پاس اس وقت کی بہترین ٹیکنالوجی تھی، وہ آپس میں اشاروں کی بنیادی بات چیت میں اتنی ناکام کیسے ہو سکتی ہے؟ پٹوا دے۔ اس کی تکنیکی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ اس وقت کی بحری جنگیں دراصل ایک بہت بڑے دھوئیں کے بادل کے درمیان لڑی جا رہی تھیں۔ دھوئیں کے بادل توپوں کی وجہ سے؟ ہاں، توپوں میں استعمال ہونے والے کارڈائٹ اور جہازوں کے کوئلے کا دھواں اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ویژول فلیگز یعنی جھنڈیوں کے ذریعے دیے گئے اشارے کسی کو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ تو کمیونیکیشن سسٹمز پریکٹیکلی بلائنڈ ہو گئے تھے۔ بالکل، اور جہاں تک ریڈیو کی بات ہے، وہ ابتدائی سپارک گیپ ٹرانسمیٹرز تھے۔ ان کی آواز ایسی تھی جیسے ایک چھوٹے سے کمرے میں 20 لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ باپ رے، تو وہاں تو صرف شور اور انٹرفیرنس ہوگی۔ صحیح کہا، ایک دوسرے کے سگنلز انٹرفیرنس کی وجہ سے مکمل طور پر دب جاتے تھے، اور اسی کنفیوژن میں ٹارگٹ ڈسٹریبیوشن یعنی نشانوں کی تقسیم کی غلطی ہوئی۔ تو اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پورے جرمن جہاز جس کا نام ڈرفلنگر تھا، اسے نشانہ بنانے کا آرڈر کسی نے ٹھیک سے نہیں سمجھا۔ یعنی اسے بالکل چھوڑ دیا گیا؟ ہاں، کسی نے اس پہ فائر نہیں کیا، اور ڈرفلنگر کو بالکل سکون سے اپنی توپوں کا رخ ٹھیک کرنے کا موقع مل گیا۔ تباہی۔ اس نے برٹش جہاز انڈیفیٹیگیبل پر ایسی مسلسل اور ٹھیک گولہ باری کی کہ وہ چند منٹوں میں ہی تباہ ہو کر ڈوب گیا۔ اور غلطیوں کا یہ سلسلہ شاید یہی نہیں رکا، ایون تھامس کا بھی ایک واقعہ تھا نا؟ جی، ایون تھامس جو 5th بیٹل اسکواڈرن کو کمانڈ کر رہے تھے، انہیں واپسی کا اشارہ آخری وقت تک ٹھیک سے وصول ہی نہیں ہوا۔ تو وہ وہاں اکیلے کھڑے رہے، تو انہیں اپنے بحری بیڑے کو لڑائی کی ترتیب میں لانے کے لیے 18 منٹ درکار تھے۔ اور نیویز کی دنیا میں 18 منٹ میں تو پوری جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ بالکل، جیلیکو کو ایک انتہائی اہم فوجی فیصلہ کرنا تھا، جسے کراسنگ دا ٹی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ سمجھانا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی فلیٹ کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ ٹی کی اوپر والی آڑی لائن بن گئے اور جرمن جہاز ٹی کی نیچے والی کھڑی لائن کی طرح ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا فائدہ یہ تھا نا کہ برٹش جہاز اپنی ساری سائیڈ کی توپوں سے فائر کر سکتے تھے، جبکہ جرمنز صرف آگے کی چند توپوں سے جواب دے سکتے تھے۔ صحیح پکڑا آپ نے، ایک بہت محتاط فوجی چال تھی یہ۔ لیکن اس چال میں بھی ایک خوفناک المیہ چھپا تھا۔ 2 پرانے کروزرز، ڈیفنس اور واریر، جو کسی وجہ سے دشمن کے بالکل سامنے تھے، انہیں ٹھیک وقت پر پیچھے ہٹنے کا سگنل نہیں مل سکا۔ اور نتیجہ وہی ہوا، وہ دشمن کے بھاری جہازوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور آخر میں تباہ ہو گئے۔ تو اس سب کا ٹوٹل نقصان کتنا رہا؟ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو حقائق کچھ اور ہی واضح کرتے ہیں۔ کروتھویل کے اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں برطانیہ نے 1,15,025 ٹنز کا نقصان اٹھایا۔ اور جرمنی نے؟ جرمنی نے صرف 161,180 ٹنز کا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ بری طرح ہار گیا اس بحری جنگ میں۔ نقصان تو دگنا ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن اسٹریٹیجک یعنی حکمت عملی کے لحاظ سے نتیجہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ کیسے؟ جرمنی کی تباہی اتنی واضح تھی کہ انہیں سمندر سے بھاگنا پڑا۔ ان کی ہائی سیز فلیٹ دوبارہ کبھی اس طاقت سے نارتھ سی میں چیلنج کرنے نہیں آئی۔ اچھا، تو انہوں نے رخ بدل لیا؟ ہاں، انہوں نے اپنی پوری توجہ یو بوٹ یعنی سب مرین وارفیئر پر مرکوز کر لی۔ جوٹلین نے یہ ثابت کر دیا کہ سمندر میں بھی فتح اتنی ہی دھندلی اور پیچیدہ ہے جتنی زمین پر،
اور اس سمندری ڈیڈ لاک کے بعد فوجی قیادت کی نظریں واپس زمین کی طرف گھومی۔ وہی پرانی بھٹی کی طرف۔ بالکل۔ ورڈن کے مسلسل دباؤ کو کم کرنے اور دشمن کا زور آخرکار توڑنے کے لیے سوم کے مقام پر ایک عظیم حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوم کا یہ منصوبہ دراصل وارڈن کی تباہی سے پہلے ہی طے کیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی یہ پہلے سے پلان تھا۔ ہاں، شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ فرینچ اور برٹش افواج مل کر ایک بڑا حملہ کریں گی، لیکن وارڈن میں فرانس کے بری طرح پھنس جانے کی وجہ سے اس حملے کا سارا بوجھ برطانیہ پر آ گیا۔ اور اس حملے کی شروعات فوجی تاریخ کے سب سے بڑے آرٹلری براج یعنی متواتر گولہ باری سے ہوئی۔ صحیح کہا، 7 دن تک لگاتار توپ خانہ برسایا گیا۔ تقریباً 1.5 ملین شیلز دشمن پر گرائے گئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس سے دشمن کی کندھکیں اور کانٹے دار تار پوری طرح تباہ ہو جائیں گے۔ عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ اتنے بارود کے بعد وہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا، لیکن دشمن کو اس کی پہلے سے خبر تھی۔ اس ناکامی کی ٹیکنیکی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ برٹش آرٹلری نے جو گولہ باری کی اس میں زیادہ تر شراپنل شیلز تھے۔ شراپنل یعنی جو ہوا میں پھٹ کر میٹل کی چھوٹی گولیاں برساتا ہے۔ بالکل، جو کھلے میدان میں کھڑے فوجیوں کے لیے تو جان لیوا ہے، لیکن سوم کے مقام پر زمین چوک یعنی چونے کے پتھر کی تھی۔ تو دشمن نے وہاں گہری کندکیں بنا لی ہوں گی۔ ہاں، جرمن فوج نے اس چوک میں 30 فٹ گہری کندکیں اور ڈگ آؤٹس بنا رکھے تھے۔ شراپنل ان گہری کندکوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور کانٹے دار تار کا کیا بنا؟ کانٹے دار تار کاٹنے کے بجائے مزید الجھ کر ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ شراپنل سے وہ صاف نہیں ہوئی۔ اچھا، کانٹیکٹ ایروپلینز بھی تو استعمال کیے گئے تھے جو زمین پر معلومات دے رہے تھے، لیکن جب سرپرائز کا ایلیمنٹ ہی ختم ہو جائے تو معلومات کیا کام آئیں گی؟ بالکل، اور پھر 1 جولائی کی وہ خوفناک صبح آئی۔ جب حملہ شروع ہوا تو گومیکوٹ سے میریکارڈ تک برطانوی فوج نے کھلے میدان میں ایڈوانس کیا۔ انہیں لگا دشمن مر چکا ہوگا۔ لیکن دشمن تو اپنی گہرے کندکوں میں محفوظ تھا۔ وہ اپنی مشین گنز لے کر باہر آ گیا۔ اور نتیجہ؟ پہلے ہی دن 7,000 کیجوئلٹیز۔ 7,000؟ یہ ایسی لڑائی نہیں تھی جہاں بہادری کام آتی۔ یہ تو ایک اندھی انڈسٹریل اسمبلی لائن تھی جہاں ایندھن کے طور پر انسانوں کو ڈالا جا رہا تھا اور بدلے میں صرف مٹی اور کیچڑ مل رہا تھا۔ اور اسی تباہی کے درمیان کتاب میں ایک ایسا واقعہ ہے جو اس فوجی پاگل پن میں انسانی جذبے کی عجیب کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ وہ لا بوئسل والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، لابوئسل میں کاکشافرز نامک گارڈز بٹالین کا واقعہ۔ یہ ایک جرمن گارڈز بٹالین تھی۔ انہوں نے 1 ہفتے تک لا بوئسل کے کھنڈروں میں برطانوی افواج کا سامنا کیا تھا۔ بالکل، وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ دھوئیں اور بارود کے درمیان ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اور جب انہوں نے بالآخر ہتھیار ڈالے تو بھوک اور پیاس سے ان کی حالت ایسی خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ برطانوی فوج نے انہیں فوجی سلامتی یعنی پریزنٹڈ آرمز پیش کی۔ ایک عجیب سی فوجی عزت جو انہوں نے دشمن کو دی، یہ مانتے ہوئے کہ دونوں طرف کے سپاہی اس موت کی بھٹی کا برابر حصہ ہیں۔ صحیح کہا۔ پھر سوم کی اس گھٹتے ہوئے ماحول میں ایک ایسی نئی ٹیکنیک بھی میدان میں آئی جس نے آگے چل کر جنگ کا پورا نقشہ بدل دینا تھا۔ ٹینکس۔ سپٹمبر میں پہلی بار ٹینکس کا استعمال ہوا۔ لیکن ٹینکس کا استعمال انتہائی چھوٹی تعداد میں اور ٹکڑوں میں کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ سوینٹن جو ان ٹینکس کی تیاری میں شامل تھے، انہوں نے GHQ کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی نا۔ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ ان ورجنز یعنی ان نئی مشینوں کو اس طرح چند تعداد میں استعمال کرنا سب سے بڑی فوجی غلطی ہوگی۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جب ٹینکس پوری طرح تیار ہو جائیں تو انہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ میدان میں اتارا جائے تاکہ دشمن کو سرپرائز کیا جا سکے۔ لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ سوینٹن کا فوجی تجزیہ بالکل درست تھا، لیکن GHQ کی جلد بازی نے اس عظیم ہتھیار کی ابتدائی ہیبت کو مکمل ضائع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ ٹینکس راستے کے کیچڑ میں پھنس گئے، کچھ انجن خراب ہونے کی وجہ سے رک گئے، تھوڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے وہ اس تھکا دینے والی جنگ کا رخ موڑنے میں ناکام رہے۔ یہ سب سننے کے بعد مجھے اس پوری لاجک پر شدید حیرت ہوتی ہے۔ کیا سوم صرف ایک بے مقصد اور اندھا خون خرابہ تھا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟
کیونکہ جب ہم زمینی قبضے کی بات کرتے ہیں تو مہینوں کی تباہی کے بعد برطانیہ صرف 7 میل اندر جا سکا۔ 7 میل زمین کے لیے لاکھوں جانیں، یہ تو دماغ کو سن کر دینے والی بات ہے، جیسے کوئی لوہے کے دروازے کو توڑنے کے لیے اپنا ہی سر پھوڑ رہا ہو۔ بظاہر یہ واقعی ایک بے مقصد تباہی لگتی ہے، لیکن دیکھیں کرٹویل اس کا ایک دوسرا پہلو بھی واضح کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اگرچہ زمینی قبضہ برے نام تھا، لیکن اس مسلسل انتھک حملے نے جرمن آرمی کی ذہنی اور جسمانی کمر توڑ دی تھی۔ دشمن اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ یعنی ان کا مورائل ٹوٹ گیا تھا۔ بالکل۔ تاریخ میں پہلی بار بغیر کسی فوجی دباؤ کے جرمن فوجیوں نے خود ساختہ سرنڈر یعنی والنٹریلی ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ حیران کی بات ہے۔ یہ اس اٹریشنل وارفیئر کا سب سے خوفناک نتیجہ تھا کہ فوج اپنی موت خود مانگنے لگی تھی۔ اتنا اہم مقام رکھتا ہے۔ اس سال نے ہماری دنیا کو آخر کیا سکھایا؟ اس سال نے یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت کر دی کہ جنگ کی ٹیکنالوجی اور ملٹری انڈسٹریلائزیشن انسانی حکمت عملی سے بہت آگے نکل چکی تھیں۔ زندگی کی قیمت انتہائی سستی ہو گئی تھی اور مشین اور بارود کی قیمت مہنگی۔ صحیح کہا۔ ورڈن اور سوم کی بھٹیوں نے سکھایا کہ جب مشین گن، بھاری توپ خانہ اور ٹیکنالوجی فضا حاوی ہو جاتی ہے تو انسان صرف ایک اعداد و شمار، ایک نمبر بن کر رہ جاتا ہے۔ شطرنج کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک اندھی مشین نے لے لی تھی۔ بالکل۔ اگلی مرتبہ ہم اس تحقیق کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے 1917 انقلاب اور امریکی مداخلت کا سال۔ ہم جانیں گے کہ جب یہ بھٹیاں کچھ ٹھنڈی ہوئیں تو سیاسی دنیا کا نقشہ کیسے بدلا اور نئے انقلاب نے کیا شکل اختیار کی۔ لیکن آج کی اس گہری تحقیق کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری فکریہ، ایک ایسی سوچ پر غور کیا جائے جو تاریخ کے پیچیدہ جالوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر وہ انجان دانشی تجارتی جہاز نارتھ سی میں ٹھیک اس وقت اپنا دھواں نہ چھوڑتا تو شاید دونوں نووس کی توجہ اس طرف نہ جاتی۔ اور جوٹلینڈ کا سمندری ٹکراؤ کبھی نہ ہوتا، اور اگر جوٹلینڈ نہ ہوتا تو شاید جرمنی کو سمندر سے نہ بھاگنا پڑتا اور وہ کبھی بے لگام یو بوٹ مہم یعنی ہر جہاز کو ڈبونے کی پالیسی شروع نہ کرتے۔ اور اگر وہ یو بوٹ مہم نہ ہوتی تو کیا امریکہ کبھی اس عظیم جنگ میں شامل ہونے پر مجبور ہوتا؟ دنیا کی آنے والی پوری صدی کی تاریخ اور اس کا رخ شاید اس ایک انجان جہاز کے دھوئیں میں چھپا تھا۔ تاریخ کے اس سفر میں ابھی آگے بہت کچھ باقی ہے جسے ہم مل کر سمجھیں گے۔ سوچئے گا ضرور۔ 7 جون 1917 کی صبح بیلجیم کا ایک علاقہ ہے میسینز رج۔ زمین کے سینے میں دبی 19 دیو ہیکل بارودی سرنگیں ایک ساتھ پھٹتی ہیں۔ بالکل، اور یہ دھماکہ اتنا ہولناک تھا، مطلب اس نے ایک پوری پہاڑی کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہاں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کی گرجدار آواز سینکڑوں میل دور لندن تک سنی گئی۔ تو یہ کوئی عام جنگی کارروائی تو نہیں تھی نا؟ نہیں، بالکل نہیں تھی۔ یہ دراصل ایک شدید مایوسی اور حد سے بڑے ہوئے پاگل پن کا وہ نقطہ عروج تھا جس نے 1917 میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور آج کی گفتگو کا مرکز 1916 کی ہولناک جنگی تباہ کاریوں کے بعد 1917 کا وہ سال ہے جب جنگ کی بساط مکمل طور پر الٹ گئی تھی۔ بالکل، اور آج ہم اپنے فراہم کردہ ذرائع کی مدد سے 4 اہم ترین پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جرمنی کی ناکام امن کی پیشکش، لامحدود آبدوز جنگ کا وہ مہلک فیصلہ جس نے امریکہ کو جنگ میں دھکیل دیا، اور پھر پیشن ڈیل کے وہ خوفناک میدان جو کیچڑ اور خون کا سمندر بن گئے تھے۔ جی، تو اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے 1916 کے اواخر کا جنگی منظرنامہ سمجھنا ہوگا۔ مطلب سوم اور ورڈن کی جو طویل اور خونی لڑائیاں ہوئی تھی نا، ان کے بعد یورپ کی تمام بڑی طاقتیں نفسیاتی اور لاجسٹک اعتبار سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ ہاں، یعنی دونوں اطراف مکمل طور پر تھک چکی تھیں، لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی تھیں، لیکن محاذ جنگ پر لکیریں وہیں کی وہیں تھیں۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ خندقوں میں ایک ایسا جمود طاری تھا جسے روایتی طریقوں سے توڑنا ممکن ہو چکا تھا، اور اسی جمود، اسی شدید تھکاوٹ نے فیصلہ سازوں کو ایسے انتہائی خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کیا جن کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس کہانی کا باقاعدہ آغاز ایک ایسے قدم سے ہوتا ہے جو بظاہر تو امن کی طرف ایک ہاتھ بڑھانے جیسا لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔
آپ دسمبر 1916 میں جرمنی کے اس پیس نوٹ کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل. عام طور پر جب سفارتکاری میں امن کی بات چیت ہوتی ہے تو اس میں لچک ہوتی ہے، مفاہمت ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان تاریخی دستاویزات کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ پیشکش سراسر ایک فاتحانہ اور مغرورانہ لہجے میں لکھی گئی تھی. صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں تو باقاعدہ جرمنی اور اس کے اتحادیوں کے ناقابل تسخیر طاقت کے دعوے کیے گئے تھے. بالکل. مطلب یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا نا جیسے تاش کے کھیل میں کوئی کھلاڑی اونچی آواز میں اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہو، حالانکہ اسے اندر سے معلوم ہو کہ اس کے پاس صرف ایک آخری پتا بچا ہے. اور یہی مغرورانہ لہجہ اس پوری پیشکش کی اصل حقیقت کھول دیتا ہے. دیکھیے، جرمن قیادت خاص طور پر اس وقت کے چانسلر بیتمن ہیلوک کو اندرونی طور پر ایک بہت بڑے دباؤ کا سامنا تھا. وہ دباؤ جرمن ملٹری ہائی کمانڈ کی طرف سے تھا نا؟ جی ہاں، ہنڈنبرگ اور لوڈنڈورف کی طرف سے. وہ چاہتے تھے کہ مکمل اور لامحدود آبدوز جنگ یعنی ان ریسٹرکٹڈ سب میرین وارفیئر شروع کی جائے. لیکن چانسلر تو اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ایسا کرنے کا مطلب سیدھا امریکہ کو جنگ میں کھینچ لانا ہوگا. بالکل. اسی لیے یہ امن کی پیشکش کوئی سنجیدہ سفارتی کوشش تھی ہی نہیں. یہ ایک سوچی سمجھی داخلی چال تھی. انہیں پورا یقین تھا کہ اتحادی اسے مسترد کر دیں گے. لیکن ذرا یہاں رکیے، مجھے اس منطق میں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے. اگر جرمن قیادت کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ برطانیہ اور فرانس اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے تو پھر اس قدر متکبر اور مغرورانہ لہجہ اپنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے. مطلب کیا اس سے ان غیر جانبدار ممالک، خاص طور پر امریکہ کے سامنے جرمنی کا امیج مزید خراب نہیں ہو رہا تھا؟ یہ تو سفارتی لحاظ سے ایک بہت بڑی بے وقوفی لگتی ہے کہ کوئی ملک جان بوجھ کر دنیا کے سامنے خود کو اتنا متکبر ظاہر کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی نظریں اس وقت بین الاقوامی سفارتکاری سے زیادہ اپنے ملکی حالات پر مرکوز تھیں. اس پیس نوٹ کا اصل ہدف کوئی اور ملک نہیں بلکہ جرمنی کی اپنی عوام اور فوج تھی. اچھا، یعنی وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک بیانیہ تیار کر رہے تھے؟ بالکل. برسوں کی جنگ کے بعد جرمن عوام فاقہ کشی، بیماریوں اور شدید مایوسی کا شکار تھی. ہائی کمانڈ کو ایک اخلاقی جواز چاہیے تھا. جب اتحادیوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تو جرمنی قیادت نے فوراً اندرون ملک یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا. ہاں، میں سمجھ رہی ہوں. انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھیں، ہم نے تو امن کی پیشکش کی تھی لیکن دشمن ہمیں مکمل تباہ کرنا چاہتا ہے. 100% درست. انہوں نے عوام کو یہ باور کروایا کہ اب ہمارے پاس اپنے دفاع میں انتہائی قدم اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا. یہ محض اگلی تباہی کا اخلاقی جواز گھڑنے کی ایک کوشش تھی. اور امریکی صدر وڈرو ولسن نے بھی اس صورتحال کو بھانپ لیا تھا اور اسے فوراً ایک بلف قرار دے کر مسترد کر دیا. جی، ولسن اس چال کو سمجھ گئے تھے اور پھر یہیں سے اس نام نہاد امن کے پیشکش کے مسترد ہونے کا براہ راست نتیجہ سامنے آتا ہے. ہاں، 1 فروری 1917 کو جرمنی نے وہ انتہائی قدم اٹھا لیا جس کا راستہ اتنی دیر سے ہموار کیا جا رہا تھا. لامحدود آبدوز جنگ کا اعلان کر دیا گیا. اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ سمندر میں موجود ہر وہ جہاز جو برطانیہ یا اس کے اتحادیوں کی طرف جا رہا ہو اسے بغیر کسی پیشگی وارننگ کے غرق کر دیا جائے گا، چاہے وہ جنگی جہاز ہو، تجارتی ہو یا غیر جانبدار ملک کا. اگر اس پورے اسٹریٹجک منصوبے کی ایک تشبیہ دی جائے نا تو یہ بالکل کسی بازو پر سختی سے ٹورنیکیٹ باندھنے جیسا تھا. واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے. بالکل ایسا ہی تھا. جرمنی کا مقصد برطانیہ کی معیشت اور رسد کی سپلائی لائن کو مکمل طور پر کاٹ کر اس بازو کو بے جان کرنا تھا، اس سے پہلے کہ مریض تڑپ کر کوئی بڑا جوابی حملہ کرے یا کوئی اور مدد کو پہنچ جائے. اور جرمن ملٹری اور نیول قیادت کا حساب کتاب انتہائی سرد مہری اور ریاضی کے فارمولوں پر مبنی تھا. ایڈمرل ترپٹس نے کاغذوں پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ ماہانہ 6 لاکھ ٹن اتحادی جہازوں کو غرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں. 6 لاکھ ٹن؟ یہ تو بہت بڑا ہدف تھا. جی، ان کا خیال تھا کہ اس سے برطانیہ کے پاس خوراک اور بارود ختم ہو جائے گا اور وہ 5 سے 6 ماہ کے اندر اندر گھٹنے ٹیک دے گا. اور حیران کن طور پر ابتدا میں یہ حکمت عملی خوفناک حد تک کامیاب رہی. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اپریل 1917 تک جرمن یو بوٹس نے محض 10 دنوں کے اندر 2.5 لاکھ ٹن تجارتی جہاز سمندر برد کر دیے تھے. بالکل.
جب امریکی ایڈمرل سمز حالات کا جائزہ لینے خفیہ طور پر لندن پہنچے تو انہیں برطانیہ کی اصل حالت دیکھ کر شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، انہیں بتایا گیا تھا کہ برطانیہ کے پاس صرف چند ہفتوں کی خوراک باقی رہ گئی ہے۔ برطانوی سلطنت لغزش کھا رہی تھی۔ یہ واقعی ایک ہولناک صورتحال تھی۔ لیکن مجھے یہاں جرمن ہائی کمانڈ کی منطق پر ایک اور شدید اعتراض ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ جوا اس لیے کھیلا کیونکہ وہ مایوس تھے۔ جی، لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ صرف مایوسی تھی یا یہ ان کی روایتی فوجی سوچ، ضدی پن اور تکبر کا نتیجہ تھا؟ مطلب کیا وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے امریکہ جیسی ابھرتی ہوئی عظیم صنعتی اور معاشی طاقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا؟ آپ کے اس اعتراض میں بہت وزن ہے اور تاریخی شواہد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ صرف مایوسی نہیں تھی، یہ دراصل جرمن ملٹری ڈاکٹرین کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک خامی تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ ہر چیز کو صرف اپنے فوجی اعداد و شمار، ریل گاڑیوں کے ٹائم ٹیبلز اور لاجسٹک چارٹس کے حساب سے دیکھتے تھے۔ ان کا حساب یہ تھا کہ امریکہ کی کھڑی فوج اس وقت بہت چھوٹی ہے۔ اچھا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کو فوج تیار کرنے میں بہت وقت لگے گا؟ بالکل، ان کا اندازہ تھا کہ امریکہ کو اپنی فوج تیار کرنے، تربیت دینے اور یورپ تک اسلحہ پہنچانے میں کم از کم 1 سال لگ جائے گا۔ اور ان کا خیال تھا کہ اس 1 سال سے پہلے ہی وہ برطانیہ کو ہرا دیں گے۔ جی ہاں، ان کی محدود سوچ یہ تھی کہ امریکیوں کے پہنچنے سے بہت پہلے ہی برطانیہ خستحال ہو کر ہتھیار ڈال چکا ہوگا۔ انہوں نے امریکہ کی صنعتی پیداوار کی بے پناہ رفتار کو اپنے جنگی ماڈلز میں شامل ہی نہیں کیا۔ اور پھر ان کے اسی اسٹریٹجک اندھے پن نے ایک اور انتہائی احمقانہ فرقت کو جنم دیا، جس واقعے نے بالآخر امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ وہ صرف سمندر میں چند جہازوں کا ڈوبنا نہیں تھا۔ اب زمرمن ٹیلی گرام کی بات کر رہی ہیں نا؟ بالکل، ایک ایسا خفیہ پیغام جس کے بے نقاب ہونے نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ زمرمن ٹیلی گرام واقعی جنگ عظیم اول کے سب سے دلچسپ انٹیلیجنس واقعات میں سے ایک ہے۔ برطانوی انٹیلیجنس کا ایک انتہائی خفیہ یونٹ تھا جسے روم 40 کہا جاتا تھا۔ روم 40، ہاں، انہوں نے جرمن دفتر خارجہ کا ایک انکرپٹڈ خفیہ پیغام پکڑا اور اپنی مہارت سے اسے ڈی کوڈ کر لیا۔ اور یہ پیغام میکسیکو میں جرمن سفیر کے لیے تھا۔ اس میں جرمنی نے میکسیکو کو یہ عجیب و غریب پیشکش کی تھی کہ اگر امریکہ جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہوتا ہے تو میکسیکو امریکہ پر حملہ کر دے، تاکہ امریکی فوج اپنے ہی براعظم میں الجھ کر رہ جائے، اور اس کے بدلے میں جرمنی جنگ جیتنے کے بعد ٹیکساس، نیو میکسیکو اور ایریزونا کے علاقے میکسیکو کو واپس دلائے گا۔ بالکل۔ اب آپ خود سوچیں، یہ منصوبہ سننے میں ہی کتنا بے تکا لگتا ہے۔ ہاں، مطلب میکسیکو اس وقت خود اندرونی بغاوتوں اور خانہ جنگی کا شکار تھا۔ وہ امریکہ جیسی طاقت پر حملہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو بالکل ہی زمینی حقائق سے کٹی ہوئی سوچ تھی۔ صحیح بات ہے، لیکن جب برطانوی حکومت نے یہ ٹیلی گرام انتہائی ہوشیاری سے امریکی صدر ولسن کے حوالے کیا اور یہ خبر امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں میں چھپی تو اس نے پورے امریکہ میں لفظی اور جذباتی آگ لگا دی۔ اور ساتھ ہی جرمن یو بوٹس کے ہاتھوں 5 امریکی تجارتی جہازوں کا ڈوبنا، ان دونوں عوامل نے مل کر اس وقت کے ایک مکمل غیر جانبدار ملک کو جنگ کے شعلوں میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، اور صدر ولسن نے امریکی کانگریس میں اعلان کیا کہ اب طاقت کا آخری حد تک استعمال کیا جائے گا، جسے تاریخ میں فورس ٹو دی اٹر موسٹ کے نام سے یاد رکھا گیا۔ تو اس طرح جرمنی کا وہ جوا جو اس نے برطانیہ کو جلد از جلد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے کھیلا تھا، بالکل الٹا پڑ گیا۔ ایک ایسا دیو بیدار ہو گیا جس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس پورے منظرنامے کا وہ ربط سامنے آتا ہے جو جنگ کے اکثر جائزوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، ایک طرف سمندر میں جرمن یو بوٹس برطانیہ کی سپلائی لائنز کا گلا گھونٹ رہی تھیں اور امریکہ جنگ میں داخل ہونے کی تیاریوں میں تھا، اور دوسری طرف خشکی پر فرانسیسی فوج کی حالت تباہ کن تھی۔ فرانسیسی جنرل نویل کی تباہ کن مہم کے بعد فرانسیسی فوج بغاوت کا شکار ہو چکی تھی۔ فرانسیسی فوجی خندقوں میں جانے سے کھلم کھلا انکاری تھے۔ اور ان تمام سنگین حالات نے برطانوی قیادت کو ایک ایسی جلدی، خوف اور دباؤ میں مبتلا کر دیا کہ انہیں ہر صورت کوئی بڑا زمینی حملہ کرنا پڑا۔ جی، انہیں یو بوٹس کے اس سمندری خطرے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بیلجیم کے ساحلوں پر موجود جرمن آبدوزوں کے اڈوں پر قبضہ کرنا تھا
اور ساتھ ہی فرانسیسی فوج کو سنبھلنے کا وقت بھی دینا تھا۔ تو اس شدید دباؤ کا نتیجہ فلانڈرز کی مہم یا پاچن ڈیل کی ہولناک جنگ کی صورت میں نکلا۔ بالکل، اور برطانوی کمانڈر ان چیف جنرل ہیگ کو یقین تھا کہ اگر وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک فیصلہ کن وار کریں تو وہ جرمن لائنز کو توڑ کر بیلجیم کے ساحلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے گفتگو کے بالکل آغاز میں مسینز رچ کے اس خوفناک زیر زمین دھماکے کا ذکر کیا تھا۔ وہ دھماکہ اس مہم کا ابتدائی اور انتہائی کامیاب مرحلہ تھا۔ ہاں، جس نے برطانوی فوج کے حوصلے کچھ دیر کے لیے بلند کر دیے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہوا وہ جنگی تاریخ کی بدترین اور اندوناک مثالوں میں سے ایک ہے۔ پاچن ڈیل کا نام سنتے ہی جنگی تاریخ پڑھنے والوں کے ذہن میں صرف ایک ہی خاکہ ابھرتا ہے: کیچڑ، بے تحاشا اور جان لیوا کیچڑ۔ اور یہ کیچڑ کوئی عام بارش کا نتیجہ نہیں تھا۔ فلینڈرز کا میدان ویسے ہی نچھیبی اور دلدلی تھا۔ وہاں صدیوں سے پانی نکالنے کے لیے نہروں اور نالیوں کا ایک پیچیدہ قدرتی نظام موجود تھا۔ ہاں، ذرائع تفصیل بتاتے ہیں کہ جب برطانوی توپخانے نے لاکھوں گولے اس علاقے پر برسائے تو وہ نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اور پھر جب اس تباہ شدہ زمین پر مسلسل شدید بارشیں ہونا شروع ہوئیں تو پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا، جس نے اس پورے علاقے کو کیچڑ کے ایک ایسے گہرے سمندر میں بدل دیا جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس کیچڑ کی ہولناکی بیان کرنا واقعی الفاظ میں مشکل ہے۔ فوجیوں کے چلنے کے لیے لکڑی کے تختے بچھائے گئے تھے جنہیں ڈگ بورڈز کہا جاتا تھا۔ اگر کوئی انسان یا سامان اٹھائے ہوئے گھوڑا اس تنگ راستے سے ذرا بھی پھسل جاتا تو وہ اس گاڑے دلدل کے اندر دھسنا شروع ہو جاتا اور وزن کی وجہ سے اکثر اوقات زندہ ہی دفن ہو جاتا۔ جرمنوں نے اپنے ایک نئے جدید دفاعی نظام سے اٹھایا، کیونکہ روایتی خندقیں اس پانی اور کیچڑ میں قائم نہیں رہ سکتی تھی نا، ان میں تو فوراً پانی بھر جاتا تھا۔ جی، اس لیے جرمنوں نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی جسے پل باکسز کہا جاتا ہے۔ ان پل باکسز کی ساخت کو سمجھنا انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ دراصل کنکریٹ کے بنے ہوئے چھوٹے، گول اور انتہائی مضبوط مورچے تھے، اور ان کا ڈیزائن ایسا ہوتا تھا کہ ان کی دیواریں کئی فٹ موٹی ہوتی تھیں اور یہ کیچڑ کے اس سمندر کے درمیان ابھرے ہوئے جزیروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ ان کے اندر مشین گنیں نصب ہوتی تھیں جن کا نشانہ براہ راست برطانوی فوجیوں کے متوقع راستے پر ہوتا تھا۔ اور برٹینی توپ خانے کے گولے ان کنکریٹ کے مورچوں پر گرتے تو وہ کیچڑ میں دھانس کر بغیر کوئی خاص نقصان پہنچائے پھٹ جاتے، یعنی وہ بالکل بے اثر ہو جاتے تھے، اور برطانوی فوجیوں کو اس کیچڑ میں گھٹنوں تک دھنستے ہوئے مشین گن کی اندھا دھند فائرنگ کے سامنے ان مورچوں کی طرف بڑھنا پڑتا تھا۔ یہ ایک سوسائڈ مشن جیسا تھا۔ اس کیچڑ اور ان کنکریٹ کے مورچوں نے برطانوی حملہ آوروں کی رفتار کو بالکل ختم کر کے انہیں ایک آسان ہدف بنا دیا تھا۔ ہاں، لوڈنڈورف کی یادداشتوں کو دیکھیں تو ان میں ایک جگہ برطانوی فوجیوں کی اس حالت کو انتہائی دردناک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ برطانوی فوجی ایک پاگل سانڈ کی طرح اندھا دھند بار بار ان کی مضبوط دفاعی لائنز پر حملہ آور ہوتے تھے، صرف کٹنے اور مرنے کے لیے۔ جنرل ہیگ پیچھے بیٹھے تھے۔ انہیں ان زمینی حقائق کا اندازہ نہیں تھا، یا شاید وہ اسے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ مسلسل نئے دستوں کو اس کیچڑ میں جھونکتے رہے۔ اس ضد اور زمینی حقائق سے دوری کی قیمت دونوں اطراف کو بہت بھاری چکانی پڑی۔ بالکل، اعداد و شمار دل دہلا دینے والے ہیں۔ اس مہم میں برطانیہ کو تقریباً 3 لاکھ فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ جرمنی کے بھی 4 لاکھ کے قریب فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ اور جرمن تاریخ دانوں نے اس خوفناک قتل و غارت گری کو محض جنگ نہیں بلکہ جنگ کی سب سے بڑی شہادت کا نام دیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس تمام جانی نقصان کا اسٹریٹجک نتیجہ بالکل صفر رہا۔ ہاں، لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر انہوں نے جو چند میل کا علاقہ اور پیشن ڈیل کا وہ تباہ حال گاؤں فتح کیا تھا، اگلے ہی سال اپریل میں جرمنوں کے ایک متوقع حملے کے خوف سے وہ سارا علاقہ بغیر لڑے واپس چھوڑنا پڑا۔ یہ اس پوری مہم کا سب سے المناک اور سبق آموز پہلو ہے۔ جنرل ہیگ اپنی حکمت عملی کی ناکامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب فوجی قیادت صرف نقشوں پر لکیریں دیکھتی ہے، اپنی اناؤں کو ترجیح دیتی ہے اور میدان جنگ کے اصل حقائق سے مکمل طور پر کٹ جاتی ہے، تو نتیجہ پیشن ڈیل جیسی انسانیت سوز تباہی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جہاں اسٹریٹجی انسانی جان پر بھاری پڑ گئی۔ تو
اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تاریخی حوالوں سے سیکھنے والوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ حقائق کو نظر انداز کرنا کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ جی، 1917 کی اس تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ایک بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جب فیصلہ ساز زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے صرف اپنے غرور اور عارضی فائدے کی بنیاد پر بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتائج صدیوں تک بھگتنے پڑتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، چاہے وہ جرمن ہائی کمانڈ کا یہ بیجا تکبر ہو کہ وہ امریکہ کی صنعتی طاقت کو نظر انداز کر کے جنگ جیت لیں گے، یا پھر برطانوی قیادت کی یہ ضد کہ پاشنڈیل کے کیچڑ میں مسلسل ناکام حملے جاری رکھے جائیں۔ جب معلومات کے بجائے ہٹ دھرمی فیصلے کرنے لگیں تو لاکھوں انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور یہ حقائق آج کی دنیا کے لیے بھی یکساں اہمیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی بحران میں زمینی حقائق کا درست تجزیہ اور حکمت عملی میں لچک کتنا ضروری ہے۔ بے شک، تاریخ ہمیں بار بار یہی سکھاتی ہے۔ اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم ایک ایسا سوال چھوڑے جاتے ہیں جو تاریخ کے اوراق میں براہ راست تو نہیں ملتا، لیکن اس پوری بحث کے نچوڑ سے لازمی طور پر ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، اگر جرمنی کی ملٹری کمانڈ نے 1917 میں اس قدر جلد بازی اور تکبر کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا وہ اندھا فیصلہ نہ کیا ہوتا اور زمرمین ٹیلی گرام جیسی حماقت نہ کی ہوتی، تو کیا امریکہ کبھی اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بنتا؟ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ اور اگر امریکہ میدان میں نہ آتا تو آج ہم جس دنیا کے نقشے کو جانتے ہیں کیا وہ مکمل طور پر مختلف نہ ہوتا؟ کیا آج دنیا کی سپر پاورز کا توازن کچھ اور ہوتا؟ تاریخ کے ہر موڑ پر چھپے یہ امکانات اور یہ اگر اور مگر ہی تو اسے اتنا حیران کن بناتے ہیں۔ بالکل۔ تو اسی سوچ اور تجسس کے ساتھ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں روکا جاتا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس ہولناک جنگ کے انجام کی طرف بڑھیں گے جس کا عنوان ہوگا 1918 سلطنتوں کا زوال اور جنگ بندی۔ تب تک کے لیے ان تاریخی سوالات پر غور کرتے رہیے اور سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیے۔ ساری دنیا کی نظریں اس وقت مغربی محاذ پر تھیں، مطلب جہاں توپیں آگ اگل رہی تھیں اور خندقوں میں خون بہہ رہا تھا۔ بالکل، موت کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا جس نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن ٹھیک اسی وقت مشرقی محاذ پر ایک انتہائی عجیب صورتحال پیدا ہو رہی تھی۔ وہاں ایک ایسی پیس ٹریٹی یعنی ایک ایسا امن معاہدہ طے پا رہا تھا جس میں ایک فریق کا مقصد امن قائم کرنا تھا ہی نہیں۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ہے، کیونکہ وہ فریق دراصل اس معاہدے کی آڑ میں پوری دنیا میں ایک عالمی ہڑتال اور بغاوت شروع کروانا چاہتا تھا۔ بالکل، تو یہ کوئی عام سیاست نہیں تھی، یہ ایک ایسا حیران کن موڑ تھا جس نے آنے والی صدیوں کا راستہ طے کرنا تھا۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز کے اس عظیم و شان 6 حصوں پر مبنی تاریخی سفر کے اس آخری حصے میں ہم انہی الجھی ہوئی ڈوریوں کو سلجھائیں گے۔ ہم اس ہولناک انسانی قیمت، سیاست اور عسکری حکمت عملی کے اس پیچیدہ رشتے کو بھی سمجھیں گے۔ صحیح، اور ہم دیکھیں گے کہ جرمنی کے اتحادی اچانک کیسے بکھر گئے، اور وہ 13 ملین یعنی 1,30,00,000 اموات کے اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں بریسٹ لیٹرفسک کے اس عجیب و غریب امن معاہدے سے۔ روس میں بولشوک اقتدار میں آ چکے تھے اور انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ جی، انہوں نے کہا کہ بغیر کسی الحاق اور بغیر کسی تاوان کے امن کیا جائے۔ مطلب نہ کوئی زمین پر قبضہ ہوگا اور نہ جنگ کا ہرجانہ۔ بظاہر تو یہ بہت پرامن اور مثالی بات لگتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی تھا، لیکن ان کا اصل مقصد مذاکرات کرنا نہیں تھا۔ وہ اس میز کو ایک پروپیگنڈا کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، تو کیا وہ واقعی امن نہیں چاہتے تھے؟ بالکل نہیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کارپوریٹ میٹنگ میں ایک کمپنی کا نمائندہ معاہدہ کرنے کے بجائے مطلب دوسری کمپنی کے ملازموں کو اشاروں سے ہڑتال پر اکسا رہا ہو۔ واہ، یہ تو بڑی عجیب حکمت عملی تھی۔ یعنی وہ انگلینڈ اور فرانس کی جمہوریتوں میں بغاوت کے بیج بونا چاہتے تھے۔ جی ہاں، اور خود جرمنی کے اندر بھی
انہوں نے تو اپنے مذاکراتی وفد میں کچھ نوجوان ایسے بھی بٹھا لیے تھے جو محض روسی فوج کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہے تھے۔ مطلب سڑک سے عام لوگوں کو اٹھا کر وفد میں شامل کر لیا تاکہ وہ عوامی لگے؟ بالکل۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پرانے طرز کی سفارتکاری کو ختم کر دیں گے اور سیدھا عوام سے مخاطب ہوں گے۔ لیکن ان کے سامنے کوئی کمزور سیاستدان نہیں تھا، بلکہ جرمن جنرل ہافمین تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہافمین نے صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ ہافمین نے انتہائی سخت گیر فوجی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بولشویکوں کی اس حکمت عملی کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیا کہا جس سے بولشویکوں کا بیانیہ ٹوٹ گیا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ بولشوک جو یہاں قوموں کے حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں، دراصل وہ خود اپنے ہی ملک میں انہی قوموں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو مطلب ہافمین نے ان کی منافقت کو سیدھا ان کے منہ پر مارا؟ بالکل۔ ہافمین نے واضح کیا کہ ہم آپ کی حقیقت جانتے ہیں اور ہم آپ کے ان کھوکھلے نعروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر جرمن فوج نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اور بولشویکوں کو آخرکار انتہائی سخت شرائط پر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اچھا، جب روس جنگ سے نکل گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جرمنی اب بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ سطح پر تو ایسا ہی نظر آ رہا تھا کہ جرمنی کا مشرقی محاذ محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کے اتحادی اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے۔ یہ تو تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی ہوئی سلطنتوں کا منظر تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ جرمنی کے اتحادی ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو گئے اور سب سے پہلے بلغاریہ کا زوال ہوا۔ بلغاریہ کے بارے میں پڑھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ وہاں کوئی بہت بڑا فوجی حملہ نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ جی نہیں، بلغاریہ دراصل جنگی تھکاوٹ کا اس حد تک شکار تھا کہ جب ایک غیر معمولی طاقت کے بغیر بھی حملہ ہوا تو وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یعنی وہ نفسیاتی اور جسمانی طور پر اتنے تھک چکے تھے کہ ان میں لڑنے کی سکت ہی نہیں بچی تھی۔ اور ترکی کا کیا حال تھا؟ ترکی کا جرمنی سے رابطہ بالکل کٹ چکا تھا۔ ان کی فوجی قوت ختم ہو گئی تھی اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہاں، اور فلسطین میں جب برطانوی جنرل ایلن بی نے فتوحات حاصل کیں تو ترکی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور اسی دوران ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ برطانوی جنرل ٹاؤنشنڈ جو ترکی کی قید میں تھے، انہوں نے ثالث بننے کی کوشش کی۔ ثالث؟ ایک جنگی قیدی خود کو مذاکرہ کار کے طور پر پیش کر رہا تھا؟ بالکل۔ دراصل یہ ان کی انا کی تسکین کی ایک ناکام کوشش تھی کہ شاید وہ جنگ بند کروانے والے ہیرو بن جائیں۔ لیکن اصل میں تو برطانوی ایڈمرل کیلتھارپ نے ترکی پر سخت شرائط مسلط کی تھی۔ ٹاؤنشنڈ کی کسی نے ایک نہ سنی۔ جی ہاں، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن ان تمام زوالوں میں سب سے حیرت انگیز اختتام آسٹریا ہنگری کی سلطنت کا تھا۔ بالکل، یہ صدیوں پرانی سلطنت تھی۔ میں جب اس کے گرنے کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک پرانی دیوار گھڑی کی مثال یاد آ رہی تھی۔ دیوار گھڑی کی مثال؟ وہ کیسے؟ مطلب جب ایک پرانی دیوار گھڑی خراب ہوتی ہے تو اس کے پرزے ٹوٹ کر گرتے نہیں ہیں اور نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، بس ایک دن خاموشی سے اس کی سوئیاں رک جاتی ہیں۔ واہ، یہ بہت ہی عمدہ تشبیہ ہے۔ آسٹریا ہنگری کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ اسے ختم ہونے کے لیے کسی انقلاب یا بغاوت کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں، وہ ایک ایسی مشین کی طرح بند ہو گیا جس کی میعاد پوری ہو چکی تھی۔ وہاں کے جو فوجی تھے، یعنی چیک، سلاؤ اور مگلار، انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی۔ وہ بس ٹرینوں پہ بیٹھے اور اپنے نئے ممالک بنانے کے لیے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان کے لیے سلطنت کا کوئی مطلب ہی نہیں بچا تھا۔ یہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ فوجی محاذ چھوڑ کر بس ٹرین کا ٹکٹ کٹا رہے ہیں۔ اور اسی بگدوڑ میں اٹلی کی فوج نے کیا کیا؟ اٹلی کی فوج نے آگے بڑھتے ہوئے 5 لاکھ آسٹرین فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ 5 لاکھ؟ اتنی بڑی تعداد کو بغیر کسی سخت مزاحمت کے کیسے قید کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ فوجی لڑ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی ہتھیار ڈال چکے تھے اور بس گھر جانا چاہتے تھے۔ یہ ایک مکمل ادارہ جاتی خاتمہ تھا۔ تو میرا یہاں ایک سوال ہے، کیا ان صدیوں پرانی سلطنتوں کا خاتمہ خالصتاً فوجی شکست کا نتیجہ تھا یا یہ اندرونی تھکاوٹ کا ناگزیر انجام تھا؟ یہ بنیادی طور پر اندرونی تھکاوٹ اور قوم پرستی کے عروج کا ناگزیر انجام تھا۔ سلطنتیں اندر سے مر چکی تھیں، فوجی شکست نے بس انہیں دفن کرنے کا کام کیا۔ صحیح۔ تو سلطنتیں بکھر گئیں،
توپیں خاموش ہو گئیں، لیکن اپنے پیچھے جو کھنڈرات اور قبرستان وہ چھوڑ گئیں، ان کی وسعت انسانی عقل سے باہر تھی۔ بالکل، اور اب ہم کتاب کے ضمیمے کی طرف آتے ہیں جہاں وہ خوفناک اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جسے پڑھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ جنگ میں تقریباً 1,30,00,000 یعنی 13 ملین فوجی مارے گئے۔ اور اگر ہم ان کا بغور جائزہ لیں تو روس کے 27 لاکھ جوان اس جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے، جرمنی کے 20 لاکھ سے زائد فوجی ہلاک ہوئے، فرانس کے 13 لاکھ، آسٹریا ہنگری کے 15 لاکھ، برطانیہ کے 7,44,000 اور ترکی کے 3,25,000 سے زائد فوجی مارے گئے۔ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو وردی میں مارے گئے، ان میں عام شہروں کی ہلاکتیں اور وہ لوگ شامل نہیں جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اگر ہم دور حاضر کے کسی بڑے شہر کی مثال لیں، مطلب جس کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہو، تو یہ ایسا ہی ہے کہ پورا کا پورا شہر صفائے ہستی سے مٹ جائے۔ تصور کریں کہ سڑکیں، عمارتیں سب سلامت ہیں، لیکن ایک بھی انسان زندہ نہیں بچا۔ یہ اس تباہی کا اصل حجم ہے۔ اور تباہی صرف گولیوں تک محدود نہیں تھی۔ اس دوران انفلوئنزا، جسے اسپینش فلو بھی کہتے ہیں، اس وبا نے کیا قیامت ڈھائی۔ اسپینش فلو نے تو اس سے بھی بڑا وار کیا۔ محض انڈیا میں یعنی برے صغیر میں اس وبا سے 1,60,00,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 1,60,00,000؟ یہ تو جنگ میں مرنے والے تمام فوجیوں کی کل تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس وبا کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب یہی جنگ تھی۔ خندقوں سے نکلنے والے بیمار فوجی جب دنیا بھر میں گئے تو یہ وبا ان کے ساتھ گئی۔ یہ تو انسانی تہذیب پر ایک ایسا گہرا زخم تھا جس کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ جی، اس نے انسانی تہذیب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنے بھاری جانی نقصان کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس موت کی مشین کو چلا کون رہا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور کتاب کا اختتامیہ یعنی ایپیلوگ اسی پر بحث کرتا ہے۔ مطلب کیا فیصلے سیاست دان کر رہے تھے یا فوجی جرنیل؟ کیونکہ لکیریں تو بہت دھندلی نظر آتی ہیں۔ جدید جنگ اس قدر پیچیدہ ہو چکی تھی کہ فوجی ضرورتوں نے سیاسی مصلحتوں کو مکمل طور پر کچل دیا تھا۔ اس کی کوئی خاص مثال، جیسے وہ بیلجیم پر حملے والا واقعہ تھا؟ بالکل، سیاسی طور پر بیلجیم پر حملہ کرنا ایک تباہ کن فیصلہ تھا، کیونکہ اس سے برطانیہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ لیکن جرنیلوں نے کہا کہ ان کے ٹرینوں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے یہی واحد راستہ ہے۔ ہاں، یعنی ٹرینوں کے ٹائم ٹیبل نے ایک عالمی جنگ کا رخ موڑ دیا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ جی ہاں، لاجسٹکس اور فوجی منصوبے اتنے سخت تھے کہ ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سیاستدان ان شیڈیولز کے سامنے بے بس تھے۔ اور جرنیلوں کی یہ ضد صرف جنگ شروع کرنے تک نہیں تھی، ٹینکوں کی ایجاد کے وقت بھی تو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا نا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جب ٹینک جیسی نئی اور اہم ایجاد سامنے آئی جو خندقوں کی جنگ کا نقشہ بدل سکتی تھی، تو جرنیلوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ مخالفت کیوں کی؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس سے جانیں بچ سکتی ہیں؟ وہ اپنے روایتی طریقوں میں اس قدر قید تھے کہ نئی چیز ان کے حساب کتاب میں فٹ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اعداد و شمار کے انبار لگا کر ان منصوبوں کو دفن کرنے کی کوشش کی۔ تو سیاستدان کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ جرنیلوں کے فیصلوں کے سامنے بالکل ہاتھ باندھے کھڑے تھے؟ زیادہ تر تو بے بس ہی تھے، لیکن دو اہم شخصیات تھیں جنہوں نے صورتحال کا مقابلہ کیا: فرانس کے کلیمنسیو اور برطانیہ کے لائیڈ جارج۔ کلیمنسیو تو مغربی حکمت عملی کے حامی تھے اور لائیڈ جارج کا جھکاؤ مشرقی حکمت عملی کی طرف تھا، صحیح؟ بالکل، ان دونوں کے درمیان شدید اختلافات تھے، لیکن ان کی اصل کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جمہوریتوں کے عزم کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ مطلب انہوں نے سویلین کنٹرول کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھا؟ جی، انہوں نے عوام کے حوصلے کو بلند رکھا اور یہ ثابت کیا کہ جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں بلکہ قوم کے ارادے سے لڑی جاتی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ جنگ محض پالیسی کا ایک آلہ نہیں رہی تھی، یہ تو ایک ایسا افریت بن چکی تھی جسے سنبھالنا صرف فوجیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ ایک ایسی مشین بن گئی تھی جو اپنے ہی بنانے والوں کو کھا رہی تھی۔ ہم نے ہمیشہ مشہور مفکر کلاؤزوٹس کا وہ مقولہ پڑھا ہے کہ جنگ سیاست کا ہی ایک دوسرا روپ ہے، لیکن یہاں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوج نے سیاست کو ہی یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ ایک بہت گہرا تجزیہ ہے۔
जदीद और तकनीकी जंग ने जर्नैलों को बेपनाह ताकत दे दी थी। क्या उन जर्नैलों को ऐसे डिक्टेटर नहीं बना दिया गया था जिनसे कोई जवाब तलबी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही हल था, मजीद फौज भेजो। बिल्कुल, जब हिकमत अमली नाकाम होती तो वो अपनी गलती मानने के बजाय मजीद लाखों नौजवानों को मौत के मुंह में धकेल देते थे। उनका मुहासबा करने वाला कोई नहीं था। ये सब जानकर इंसान सोच में पड़ जाता है। इतनी बड़ी तबाही, इतने बेहिसी के फैसले और इस सब के बीच पिसता हुआ आम इंसान। और यही वो मकाम है जहां गुफ्तगू का इख्तिताम इंसानी जज्बे और उसकी नाकाबिले यकीनी बर्दाश्त पर होता है। मुझे कदीम यूनानी मुफक्किर सोफोक्लीस का एक कॉल याद आ रहा है। अच्छा, क्या कॉल है वो? सोफोक्लीस ने कहा था, दुनिया में बहुत से अजायबात हैं, लेकिन इंसान से बढ़कर कोई अजूबा नहीं। वाह, वाकई इस जंग के तनाजुर में इस कॉल की गहराई और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये उस बात का सबूत है कि किस तरह मुट्ठी भर जिंदा बच जाने वाले फौजी इतनी हौलनाक तबाही के बावजूद महीनों बाद दोबारा लड़ने के लिए जंगी भट्टी में कूद जाते थे। इनकी कुव्वत बर्दाश्त वाकई हैरत अंगेज है। लेकिन सुनने वालों के लिए और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? यही कि आज के दौर में जब जंगी टेक्नोलॉजी इससे भी कहीं ज्यादा तबाहकुन हो चुकी है, तो हमारे जदीद मुआशरे अस्करी ताकत और जमहूरी कंट्रोल के दरमियान वो तवाजुन कैसे कायम कर सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम अपने सुनने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लेजेंड्स एंड लैंड्स के इस शानदार और तवील 6 हिस्सों पर मुहित तारीखी सफर में हमारा साथ दिया। हमें उम्मीद है कि ये मुताला आप सब के लिए उतना ही फिक्रंगेज रहा होगा जितना कि हमारे लिए था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।